جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ یار صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آپ فرمائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، کرم ہے مالک کا۔ ہاں، اب جا کے ادھر کلپ نہ بنانا کہ اب اللہ واٹس ایپ یاری نے کھلایا مجھے گالی دیا بھائی۔ او بھائی، آپ نے دی مشرکین مکہ جب رسول پاک صلی مجھے اللہ علیہ وسلم گالی؟ تشریف لائے تھے نا، ان پہ سب سے بڑا بہتان یہ تھا کہ یہ ہمارے جی جی خداؤں کو گالی دیتے ہیں۔ ہم تنقید کرتے ہیں آپ لوگوں پر، گالی نہیں دیتے، لیکن آپ لوگوں میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ میرے علمی تنقیدات کا علم سے صحیح۔ جواب دے دو۔ تم نامردی کے راستے سے آ جاتے ہو، کہتے ہو یہ ہمیں گالی دیتا ہے بھائی۔ ہم لوگوں نے کو آپ خود کے شرم اوپر نہیں کلپس آتی؟ بنایا، سارا ہم پہ دن علمی رد دیا ہے۔ نماز جمعہ وغیرہ میں تم یہی کہتے ہو، مرگ بر ضد ولایت فقی۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیعوں کا اکثر مجتہدین جن کو تم خود نائب امام کہتے ہو، وہ ولایت فقی کو نہیں مانتے۔ خمینی کے اساتید ولایت فقی کو نہیں مانتے تھے، شیخ عبد الکریم حائری ولایت فقی کو نہیں مانتے تھے، سید حسین بروجردی ولایت فقی کو نہیں مانتے تھے۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ سب مجتہدین کو اتنا اس پہ موضوع کی موت طرف کا آ نعرہ جائیں۔ لگاتے ان کو گالی دیتے ہو، اور تم آ کے ہم پہ تہمت لگاتے ہو کہ ہم نے گالی دیا۔ اچھا میں کیا کروں، مجھے بتائیں میں کیا کر میرے سکتا ہوں آپ کے علمی لیے؟ نقود کا تم علم سے جواب دے دینا، اگر مرد ہو۔ حوزہ جہلیہ میں اگر مرد ہیں کوئی تو اچھا آ کر ولایت فقی کو، انقلاب اسلامی کو، خمینی کے عقائد کو، وحدت وجود کو علم سے جواب دے دو۔ صرف اتنا کہنا کہ اللہ میں گالی دیتا ہے، گالی کون دینے والا کون ہے؟ بات اچھا کریں، آپ بسم اپنا اللہ۔ غصہ اگر کس نکالنا موضوع چاہ پہ رہے ہیں، بات خالی کرنا ہونا چاہ چاہتے رہے ہیں ہیں بتائیں شہباز صاحب، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میں خاموش، بسم اللہ کریں۔ ابھی میں نے موضوع جی جی جی، اللہ یار صاحب میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ ویسے اپنی فرسٹریشن نکالنا چاہتے ہیں تو نکال لیں تسلی سے، پھر بعد میں موضوع کی طرف آ جاؤں گا۔ بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں۔ جی آواز میری آپ کو آ رہی ہے ٹھیک سے؟ جی آواز آ رہی ہے، صحیح ہے۔ جی اللہ یار صاحب آپ کی خدمت میں گزارش یہ کرنی تھی کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو مدافعین قائلین اجتہاد و تقلید ہیں وہ میرا علمی نقد نہیں کرتے، مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر کسی کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، نہ کسی کے وکلاء ہیں، نہ یہاں کسی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ہم اس لیے ساتھ گفتگو کرنے آئے ہیں، اور ہم نے آپ کے ادلہ کا نقد بھی کیا سوشل میڈیا پہ۔ ممکن ہے کہ آپ کی نظروں سے نہ گزرا ہو، اور وہاں پر ہم نے نہایت ادب میں، اخلاق میں رہ کر آپ کی ادلہ کا نقد کیا۔ اگرچہ بعض جگہوں پر ہم نے آپ کی خیانتیں بھی آشکار کی ہیں، لیکن لفظ خائن آپ کے لیے استعمال نہیں کیا۔ ہم نے کہا ممکن ہے تسامح ہو گیا ہو آپ سے، تو اس قدر حسن ظن جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ آپ نے جو میرا نقد کیا، کس موضوع پہ نقد کیا آپ نے میری؟ شیخ طوسی کے موضوع پہ بھی نقد آپ کا موجود ہے، سید مرتضیٰ کے کلام پہ بھی آپ کا نقد موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ خود اپنے جو فارسی کا آپ کا کانال ہے، جو آپ کا چینل ہے، اس پہ آپ بغیر حدیث کے فتاوی صادر کرتے ہیں، وہ بھی ہم نے سوشل میڈیا پہ دکھائے ہیں کہ جہاں پر آپ کوئی حدیث پیش نہیں کرتے، فقط اپنا حکم بیان کرتے ہیں۔ اچھا، ابھی آپ سے سوال یہ ہے کہ شیخ طوسی اور سید مرتضیٰ کے متعلق آپ جو بات کرتے ہیں وہ اجتہاد و تقلید کے متعلق، بلکہ تقلید کے متعلق آپ ایمانداری سے بتاؤ، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، کذاب جو ہے، کاذب جو ہے اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ آپ نے میری کتنی تقاریر سنی ہے تقلید پر؟ شیخ جوتے طوسی پہ کے اللہ کی متعلق بھی لعنت ہے۔ سنیے، سید مرتضیٰ کے متعلق بھی سنیے۔ نہیں، عرض وہ کر رہا تو ہوں میں نے سن دو لیں، مجھے جملے معلوم ہیں ہے۔ بھائی، وہ آپ نے دیکھیں میرے اتنے تقاریر ہیں اور اس میں میں نے سینکڑوں حوالے دیے ہیں۔ آپ نے ایک دو حوالہ لیا نا، وہ بھی کسی کہیں سے آپ کو کلپ مل گیا کہ اللہ یار یہاں پہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میرے علمی نقد کیا ہے نا۔ علمی نقد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے بات کے بیج میں سے اس نے ایک حوالہ مثلا فرض کر میں نے غلط بھی دیا ہے، میں نے حوالہ اگر ایک غلط بھی ہے، میرے حوالے سے غلطی بھی ہو گئی نا، آپ کو اگر میرا علمی نقد یہ نہیں ہوتا۔ میرے وہاں پہ 30-40 تقاریر ہیں، میں نے آپ لوگوں کے جتنے، آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں، آپ کے مراجع کے جتنے دلائل ہیں وہ میں نے سر ابطال کی، وہ آپ نے تو کچھ نہیں سنا نا۔ آپ نے ابھی اعتراف کیا کہ آپ وہ دیکھیں عزیزوں، میرے تقاریر میں مثلا اگر 100 گھنٹہ ہے، اس میں سے 5 منٹ سید مرتضیٰ کے لیے، 10 منٹ زیادہ سے زیادہ سید مرتضیٰ یا شیخ طوسی کی، اس کو یہ لے کے آئیں، اس کو کلپ بھی کہیں سے ملا ہوگا۔ تقریر تو آپ نے کوئی ایک بھی نہیں سنی نا، کامل کوئی ایک تقریر بھی سنی آپ نے میری تقلید پر؟ اللہ یار سر جب معلوم نہیں، ہو جائے سوال کا کہ بندہ جواب دے دو۔ شروع میں خیانتیں جھوٹے پر کرتا اللہ کی لعنت ہے، کذاب پر اللہ کی لعنت ہے۔ آپ نے میری نقد کیا ہے، میرا حق ہے کہ میں آپ سے پوچھوں، اور ناظرین کا بھی حق ہے کہ آپ سے پوچھیں کہ آپ نے کیا میری ایک تقریر بھی کاملاً سنی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، جواب دے رہا ہوں۔ خواتین کی طرح پلو اٹھا کے آپ بددعائیں دینے لگ جاتے ہیں، سب کو معلوم ہے جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اگلے کی بات بھی سن لیتے ہیں۔ اللہ یاری صاحب حوصلہ رکھیں تھوڑا سا۔ تو جواب دے دو نا۔
عرض کر رہا ہوں نا، پھر آپ ایک 3-4 دفعہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، یہ تو خواتین کا ہوا نا کہ درمیان میں بددعائیں دینا یہ شروع ہو قرآن جاتی کی ہیں، آیت ہے، لعنتاً الا کرنا شروع لعنت ہو اللہ علی جاتی ہیں۔ الکاذبین، یہ قرآن کی آیت ہے، فلنجعل لعنت اللہ علی معلوم ہے، صرف الکاذبین، نہیں معلوم، یہ قرآن، یہ عورتوں کی یہودی نہیں سے ہے، یہ بات تھوڑی قرآن کی کرتے ہیں آیت ہے، یہ نبی صلی قرآن اللہ کی علیہ آیت وسلم کی قول ہے، بھائی، خواتین کا تو قول ہے۔ یہودی سے تھوڑی بات کر رہے ہیں، کسی جسے قرآن کی آیت کا نہیں پتا، مجھے قرآن کی آیتیں سنا رہے اور ہیں۔ بھائی سوال کا جواب دینا، چلو ہاں، ربط نہیں ہے نا اس کا، آپ اگر ایک سنیں دیکھیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ جس طرح قرآن کی آپ آیت کو اس نے مخالفین خواتین کی بدعا مکتب بنا دی، تشیع یعنی سبحان اللہ۔ سن لیں بھائی، سن لیں، بات پوری سن لیں، پھر بول پڑتے ہیں آپ درمیان میں، ہمیں بولنے نہیں دیتے، سن لیں نا بات پوری۔ جس بسم طرح اللہ ہم بسم چاہ رہے اللہ۔ ہیں کہ آپ کے ساتھ گفتگو ہو تو صحت مند گفتگو ہو، صحت مند گفتگو، یہی روش اور یہی رویہ آپ جب ایک عام یعنی اہل سنت مولوی آتا ہے تو آپ کا یہ رویہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا، بڑے پولائٹ انداز سے، خوبصورت انداز سے آپ عالم بھی گفتگو ہوتا کی ہے نا، ابتدا کرتے ہیں۔ آپ عالم ہو، آپ عالم ہو، وہ اچھا، آپ ان کو کیا آپ مانتے ہیں، اپنے عالم علماء ہوتے ہیں کو وہ لے کے لوگ؟ آؤ نا، اساتید کو لے کے آؤ، اپنے مولویوں کو لے کے آؤ، نہیں، اب وہ لوگ عالم ہوتے ہیں تو آپ یہ لکھا کریں کہ بھائی ان میں تو اگر اتنا غیر عالم غیرت ہے آئے گا نا، تو ابو میں بکر عمر کی دفاع کے لیے آ جاتے ہیں، آپ لوگوں میں کہاں میں غیرت ہے؟ گفتگو کروں گا، میں ولایت بددعائیں دوں فقی گا۔ کی دفاع کے لیے آ جاؤ، آپ خمینی کی لکھیں نا، دفاع کے لیے اپنے علماء کو آپ لے کے آؤ نا۔ لکھیں، آپ اس پہ لکھا کریں کہ میرے ساتھ وہ بات کرے گا، کوئی عالم آئے گا تو میں عزت سے بات کروں گا، اگر طالب علم آئے آپ گا کے تو لیے میں بھی عزت جاہلانہ سے انداز بات سے کرتے ہیں گفتگو نا کروں بھائی، گا، آپ آپ بول دیں۔ آپ دیکھیں، آپ نے کہا کہ آپ نے میری علمی نقد کیا، آپ سے ایک آسان سے سوال کیا، آپ نے کتنے میرے تقریر سنے کمپلیٹلی، ایمانداری سے بتائیں، تقلید کے موضوع پر، جھوٹے پہ اللہ کی میں لعنت ہے، اب بتاؤ اس اسی سوال پہ کا آپ جواب۔ اسی پہ عرض کیا ہے کہ آپ یا تو اس سے انکار کر دیں کہ شیخ طوسی اور سید مرتضیٰ کے حوالے سے آپ نے خیال نہیں کی، آپ اس سے انکار کر دیں کہ آپ اپنے کانال پہ جو فتاویٰ دیتے ہیں بغیر حدیث کے مینشن کرتے ہیں، آپ انکار کر دیں، کہہ دیں کہ بھائی تم جھوٹے ہو، ثابت کر دیں۔ دیکھیں عزیزو، سوال کیا تھا کہ ان کا ادعا یہ ہے کہ انہوں نے میری نقد کیا، ٹھیک ہے نا، میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ یہ کوئی میری بات سنے، اس کا رد کرے، علمی گفتگو ہو۔ انہوں نے میرے رد کیا، میں نے 3-4 دفعہ بھی سوال اپنا دہرایا ہے کہ آپ جو میرے مدعی ہیں کہ آپ نے میرا علمی رد کیا ہے، آپ نے میرے کتنی تقاریر سنی ہے؟ ایک تقریر بھی سنی ہے؟ ان سے جواب کے سوال کا جواب نہیں دیا انہوں نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے میری ایک تقریر بھی نہیں سنی ہے، ایک تقریر بھی نہیں سنی، اس کو کہیں سے کلپ میں مل گیا ہے، کسی نے اس کے کان میں ڈال دیا ہے کہ اللہ یاری نے فلان جگہ شیخ مرتضیٰ یا سید مرتضیٰ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہما کی بات کو اس نے غلط انداز میں نقل کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو پتا چلا نا، جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ میرے مخالف وہ حضرات ہیں جو میری بات کو انہوں نے سنا نہیں ہے، جو آپ کو کیا حق ہے میرے بھائی، میرے عزیز، اگر آپ ایک شخص کے ادعا کو نہیں جانتے، میرے عزیز، میرے بھائی، آپ ایک شخص کے دلائل کو نہیں جانتے، آپ نے اس کے بعد کے رد کے لیے آپ نے کلپ بنانا شروع کیا ہے۔ جی سر، عزیز مان، گفتگو میں نے کہا کہ دیگ میں سے ایک چاول چکھا جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ پوری دیگ کا کیا حال ہے، پکی یا نہیں پکی۔ اگر کسی تو ایک بندے نے تقریر بھی آپ نہیں کہتے سنی ہیں نا، میرے 30 سے 40 لیکچر سنے، یا تو ہم مینشن کر دیں بھائی، تقریر تو آپ نے ایک بھی نہیں سنی نا، کم از کم وہ شخص آیا تھا نا، وہ شخص، وہ آپ کا جو دوست ہے تقی ہاشمی، اس نے کہا تھا میں نے 6 تقریر سنی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے تو کوئی بھی نہیں سنی، آپ نقد کے لیے آ گئے۔ نہ اللہ یاری صاحب، آپ کی بھول ہے، آپ کو میں نے فارسی میں آپ کا سنے، طیب نیا کے ساتھ پورا مناظرہ آپ کا میں نے سنا ہوا ہے، طیب نیا کے ساتھ جو آپ کا پورا مناظرہ ہوا ہے میں نے سنا ہوا ہے، شیخ ابی صالح کے ساتھ آپ کا مناظرہ پورا میں نے وہ سنا ہوا ہے۔ اور بتائیں، ابو صالح کون ہے؟ ابو صالح کون ہے بھائی؟ 2.5 گھنٹے کا آپ کا مناظرہ ہوا ہے، وہ ابھی ہوا ہے جو اپنا ماہ مبارک رمضان میں، اور دوسری ویڈیو آپ کے چینل ابو پہ موجود صالح ہے کون فارسی ہے والے بھائی؟ پہ۔ ابو صالح کو میں نہیں جانتا، ابو صالح کون، کس زبان میں ہوئی ہے؟ آغا فارسی زبان میں آپ کا مناظرہ ہوا ہے، ہاں وہ اچھا اپنا وہ روحانی شیخ صاحب تھے، شیخ صاحب تھے۔ بہرحال انہوں نے تقریر کوئی نہیں، جس کلپ کا آپ نے رد کیا ہے نا، وہ تو اردو تقریر میں تھی نا، جس کلپ کی آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اردو تقریر میں تھا، اس کا تو آپ نے وہ تقریر تو آپ نے نہیں سنی نا۔ جو آپ نے گفتگو کی ہے مناظروں میں، اللہ یار صاحب، جو آپ نے مناظروں میں گفتگو کی ہے وہ آپ کی تقریروں سے ہٹ کے کوئی چیز تھی، یا وہی استدلال آپ کا وہی بہت تھا دفعہ، تقریروں والا؟ کیونکہ مناظروں میں دیکھیں عزیزو، مناظروں میں سب دلیل نہیں لایا جا سکتا۔ مناظرہ مثلا 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، سامنے والا آدھا وقت وہ لے لیتا ہے، آدھا وقت وہ ایسے ہی ضائع ہو جاتا ہے، مثلا مختلف فضول چیزوں میں ضائع ہو جاتا ہے، تو اس میں سب دلائل نہیں لائے جا سکتے، دلائل بہت ہیں ہمارے پاس اجتہاد و تقلید کے بطلان پر۔ موضوع پہ آئیں، موضوع یہی ہے کہ آپ موضوع پہ آئیں، یا پہلے آپ کی 40 ابھی آپ نے ایک سوال کیا نا، اس کا جواب تو دے دوں کہ کیا مناظرات میں کیا ایسا سب مواد جو تقاریر میں ہوتا ہے وہ مناظرات میں بھی ہوتا ہے؟ پچھلے سال کے ہی دے دیں جواب۔
اللہ یاری صاحب پچھلے سوال کا بھی جواب نہیں دیا آپ نے، وہ تو دیں، آپ اگلے سوال کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سوالوں کا سوال نہیں تھا، اطلاع سوالوں تھی۔ کا آپ تکرار کریں، سوالوں کا آپ تکرار کریں بھائی صاحب۔ ہاں میں یہ سوال نہیں تھا جسے آپ سوال سمجھ لیے، اطلاع تھی۔ آپ نے کہا، آپ نے فرمایا بلکہ، ٹھیک ہے ہم آپ سے نہایت ادب سے بات کریں گے تاکہ مومنین بعد ہم میں بھی فیصلہ کریں ہم بھی کہ آپ سے جو ادب سے شخص، بات کرتے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ سے محبت ہے آپ سے، اللہ یاری لیکن صاحب قسم سے اگر آپ کا یہ ادب ہے نا، لیکن اگر آپ لوگ کا جب یہ ادھر ادب جاتے ہے ہو تو نا، واقعی کلپ بناتے ہو کہ کمال اللہ یاری نے کمال ہم سے ادب سیکھا ہے بدتمیزی آپ نے۔ کیا ہے، وہ نہایت ہی ناجوان جی مردی جی ہے۔ تم ہمارے دلائل کا دلیل جی سے جی جواب نہیں دے جو سکتے، یہ پھر بنا، تہمت لگاتے ہو کہ یہ اللہ یاری جو ہے، اللہ یاری ہم نے کوئی بدتمیزی آپ کا کرتا ہے۔ کلپ نہیں بنایا، ہاں کوئی تو اب پتہ یہ کلپ نہیں چلا کہ بنایا آپ انہوں نے نے، میری کوئی تقریر بدتمیزی کا سنائی کوئی نہیں کلپ ہے، نہیں بنایا، لوگ جانتے ہیں۔ تقریر وقریر سنا بھی اللہ نہیں ہے، یاری صاحب ایسے ہی آپ وہ کے اجتہاد کلپ تقلید کے بنانے کی ضرورت نہیں غیرت ہے۔ پکڑ گیا۔ اچھا یہ بتائیں بھائی صاحب، آپ یہ بتائیں اللہ کہ یاری آپ صاحب نے تقلید کے سن موضوع تو لیں، پر کوئی کتاب پڑھی ہے آج تک؟ سوال تو سن لیں، اور بھائی سوال آپ سن لیں، مجھے سوال بتائیں، سن لیں۔ پہلے آپ میں آپ طالب کو علم ہو اپنا سکے نا۔ سنیں، میں آپ کو یہاں پر یہ نہیں بتانے آیا کہ سنیں، یہ آپ کو میں پہلے حساب کتاب دوں، کتنی کتابیں پڑھی ہیں، کتنے صفحے پڑھے ہیں، کتنے، جب انسان کلام کرتا ہے پتہ چل جاتا ہے، اس کی ادلہ سے پتہ چل جائے گا کہ وہ اس نے پڑھا ہوا یا نہیں پڑھا ہوا۔ یہ بچوں والی باتیں ہیں نا کہ آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے، یہ کتاب پڑھی ہے۔ آپ نے اصول کافی پوری پڑھی ہوئی ہے، مجھے بتائیں، مجھے بتائیں اصول کافی پوری پڑھی ہوئی ہے آپ نے؟ بات ختم ہے آپ کی؟ نہیں بتائیں، اصول کافی آپ نے پوری پڑھی ہوئی ہے؟ اس طرح کہ اگر آپ کہہ دیں کہ میں نے شروع سے آخر تک پڑھی ہو ایک ہی ترتیب کے ساتھ، نہیں، لیکن میں ہمیشہ اصول کافی کے مختلف ابواب، مختلف چیپٹرز پڑھتا رہتا ہوں بحار العلوم، میرا کام یہی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص مجھ سے کہہ دے کہ آپ مثلا بس پورا ٹھیک ہے، تفسیر سیدھا جو ہے سیدھا چیزیں ہم نے اول سے آخر تک اجتہاد و پڑھی ہے، تقلید پہ، یہ ایسی جی کتابیں نہیں ہیں، یہ ایسی کتابیں نہیں ہیں کہ شروع سے اول سے آخر تک مطالعے کے لیے ہوں، مراجعے کرتے ہیں مختلف ابواب پر، مختلف اجتہاد چیپٹرز و پر، تقلید پہ مختلف چیپٹر۔ اب آپ تقلید کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں نا بھائی، میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا، میں نے آپ کے سوال، اب مجھے آپ بتائیں میں آپ سے تقلید پوچھ کے رہا ہوں، موضوع تقلید پر کے موضوع آج پہ تک پوچھ آپ رہا نے ایک ہوں، کتاب بھی الدرر پڑھی ہے؟ النجفیہ آپ نے صاحب حدائق کے ناظرہ کی، الدرر النجفیہ، آپ چلیں اسی تقلید پہ رہتے ہیں، الدرر النجفیہ جو 3 جلدوں میں آپ نے پوری پڑھی ہوئی ہے؟ الدرر النجفیہ وہ تو مختلف موضوعات پر ہے، وہ یہ نہیں آپ میں اس کے آغا تعلق اس میں کیا ہے اس سے؟ ساری مجتہدین اور اخباریوں اور مراجع، آپ مختلف موضوع اخباریوں اور مراجع کے درمیان جو نزاع ہے، جو ان کے درمیان اختلافات ہیں، اس اس میں کو سے ایک تفصیل سے چیپٹر بات وہ کیا ہے، آپ نے، وہ ایک پڑھے چیپٹر ساری وہ ہے، اس میں تفصیل۔ وہ چیپٹر میں نے پڑھی ہے، وہ اس کے مختلف ایک ابواب میں نے پڑھی ہے، لیکن چلیے پوری ایک سے کتاب زیادہ اس پر چیپٹر ہیں، وہ ایک مختلف سے زیادہ باتوں پر ہے نا، چیپٹر ہیں الدرر حدیث۔ النجفیہ ایک موضوع پر نہیں ہے، مختلف موضوعات پر ہے۔ دیکھیں ٹھیک ہے، آپ سنیں، آپ اپنے موضوع پہ آئیں، ٹھیک ہے، پہلے آپ کو اگر میں نے کتاب، پہلے آپ کہہ رہے ہیں جی میرے 40 لیکچر سنو، 40 لیکچر سے آپ دوسری طرف پھلانگ کے آ گئے کہ نہیں بھائی اب آپ بتائیں کوئی کتاب آپ نے پڑھی ہے۔ آپ اصل موضوع پہ کیوں نہیں آتے؟ نہ سوال کا جواب دیتے ہیں، نہ اور اصل بھائی موضوع پہ صاحب آتے ہیں۔ آپ ایک عالم دین ہیں، آپ ایک طالب علم ہیں، آپ سے سوال یہ کیا آپ نے تقلید کے میں نے نہیں کہا کہ آپ نے کتاب فلان کتاب پڑھی یا نہیں پڑھی ہے، میں نے صرف آپ سے یہ سوال کیا کہ تقلید کے موضوع پر کوئی کتاب آپ نے پڑھی ہے آج تک؟ الحمدللہ تقلید کے موضوع کے اوپر اور اس کی ابحاث کو کافی بار پڑھا ہے، مختلف کتابوں سے پڑھا ہے، اساتید کے پاس بھی ذہن و تلمس طے کیا ہے، جتنا ہماری توان تھی ہم نے علم حاصل مثلا کیا ہے، کون سی کتاب علم پڑھی آپ نے؟ رجال بھی پڑھا مثلا ہے، کسی نقد کتاب کا وہابیت نام میں لے پڑھ لیں، رہا ہوں، اور تقلید کے موضوع پر آپ نے کس کتاب کو پڑھا ہے مثلا؟ مناظراتی گفتگو کے اوپر بھی ہم نے چیزیں پڑھ رکھی ہیں، اب جو اور پڑھی بھائی ہیں نہیں پڑھی، تقلید کے ٹھیک ہے، موضوع پر آپ مثلا اپنے کہ موضوع پہ آپ کیوں نے نہیں اتنی آتے؟ ساری کتابیں پڑھی ہیں نا، اس میں سے کتاب کا نام بتاؤ۔ آگا آپ آ کے ابراہیم بہشتی کی ہے اخباری گری، جو اشتہاد و تقلید کے موضوع پہ، نص والاجتہاد کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، حصر الاجتہاد اٹھا کے دیکھ لیں، حصر الاجتہاد دیکھ لیں، اخباری ابراہیم گری پہ، امینی اور کی بتائیں کوئی کون سی کتاب آپ ہے کو چاہیے، کتنی چاہیے آپ تقلید کو؟ پر؟ ابراہیم امینی کی آپ نے کہا کہ کوئی کتاب ہے ابراہیم تقلید پر؟ نہیں ابراہیم بہشتی کی کتاب ہے، ابراہیم بہشتی کی اس پہ کتاب ہے، اچھا ابراہیم وہ بہشتی کو کوئی اس کا کتاب ہے، مطالعہ چلیں چلیں کامل کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اچھا اچھا اور بتائیں آپ کو کون سی کتاب چاہیے؟ اس کے بعد آپ کی اخباری کی الفوائد المدنیہ میرے پاس موجود بھی ہے، پڑھی بھی رکھی ہے، امین استرابادی کی، اور بتائیں۔ اوکے اوکے، اب میرے سے کیا سوال ہے آپ کا، وہ حکم کریں۔ جی بسم اللہ، یہ دیکھیں نا، یہ بڑی اچھی چیز ہو گئی، بڑے اچھے انداز میں گفتگو ہو گیا سے آپ سے۔ میرا یہ ابتدا میں جو میں نے سوال کیا آپ سے کہ آپ ایک یہ جو تہمت لگاتے ہیں مراجع کے اوپر، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم گالی نہیں دیتے، آپ بدعتی کہتے ہیں، ملعون کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک نکتہ عرض کیا، آپ نے کہا کہ بھائی یہ کہتے ہیں ایجنٹ ہوں میں۔ پہلی بات ہے جو آپ کو ایجنٹ کہتا ہے غلط کرتا ہے، بغیر دلیل کے کسی پہ تہمت لگانے والا عند اللہ اس کا جواب دہ ہے، جو بھی لگاتا ہے، ایکس وائی زیڈ جو بھی لگاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کے پاس اور دلیل ہی کیا ہے میرے خلاف اسی ایجنٹ کے علاوہ؟ چلیں اور بولیں میرے سے حکم کیا ہے میرے پاس، میرے کیا ہے میرے آپ نے کہا کہ میں مراجع کو، میں نے مدعی کو ہے، تو میں کیا کہہ دوں ان کو؟ نہیں ہے، تو میں ان کو کیا کہہ دوں؟ آپ نے کہا کہ مراجع کو یوسف نہیں بحرانی نے مرجعیت انہوں اگر نے بھی نہ اسلام میں بدلی، ثابت جو ہے تو اس کی دلیل لے کے آؤ۔ جی عرض کر رہا ہوں،
اگر نہیں ہے تو پھر بدعتی ہوا نا، میں کیا کہہ دوں اس کو، میں اس کو کیا تعریف کروں؟ ابو بکر عمر کو آپ جو ہے غاصب کہتے ہیں، بھائی میں اس کی کیا کروں، تعریف کروں اس کی؟ عرض کر رہا ہوں نا، سنے تو صحیح پوری اور آپ جو ہے نا، بات، آپ ہماری بات مجھے بتاؤ، دیکھو میں نے بدعتی پوری بولا ہے، آپ کے خمینی نے، ابھی آپ جائیں، سید پوری محمد بات روحانی سنیے، جو ہے، اللہ سید علیہ محمد وسلم روحانی، آدھی بات پکڑ لی آپ آپ بات نے۔ سنیں، آپ بھائی صاحب شہباز بھائی ایک دفعہ بات سنیں، سید محمد روحانی رحمۃ اللہ علیہ مراجع میں سے تھے اور آیت اللہ خوئی کے شاگرد تھے، اور آیت اللہ خوئی سے وہ اپنے آپ کو عالم مانتے تھے، اور بہت سارے لوگوں کا رائے بھی یہ تھا کہ وہ ان سے عالم تھے، مثلا یہ آیت اللہ، یہ بہت سارے مراجع بھی ان کے شاگرد ہیں، یہ آیت اللہ شیخ بشیر نجفی، یہ ان کے شاگرد ہیں، بہت سارے لوگ ان کے شاگرد ہیں، آیت اللہ سید محمد روحانی، یہ ان کے کافی ان کے شاگردوں کا، ان کے فیملی کا اجماع یہ کہ ان کو خامنی نے قتل کیا، ان کو خامنی نے مروا دیا۔ سید محمد شیرازی قوم میں مراجع میں سے تھے، ان کے بچوں سے پوچھیں، ان کے شاگردوں سے پوچھیں، ان کا حافظ، وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کو قتل کیا گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں جھوٹ ہے نا، آپ کہتے ہیں جھوٹ ہے، بھائی میں جو ہم نے ان کے ثقات سے سنا ہے، ان کے گھر والوں سے سنا، ان کے خاص شاگردوں سے سنا کہ ان کے سب کا موت مشکوک ہے۔ اور بھائی بات سنیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ مراجع کو ہم نے گالی دیا، وہ سید کاظم شریعت مداری، دیکھیں سید کاظم شریعت مداری بہت بڑا مرجع تھا اپنے زمانے میں، یہ تو سب کو پتا ہے کہ خمینی صاحب نے ان کو جیل میں ڈال دیا تھا، ان سے توبہ بھی کرایا تھا ٹی وی پہ، لائیو ٹی وی پہ توبہ بھی کرایا تھا، یہ سب کو یاد ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے مراجع کو گالی دیا، ٹھیک ہے نا، اور بھائی تو گالی برا ہوتا ہے یا کسی کو ٹی وی پہ لا کے بے عزت کرنا، ان سے توبہ کروانا؟ توبہ ان سے پڑھوایا گیا، بوڑھے آدمی 80 سال کا مرجع تھا، آدھا ایران اس کا مقلد تھا، یہ سب لوگوں، اس کا کلپ ابھی بھی انٹرنیٹ پہ ہے، شریعت مداری کا استغفار دیکھو، شریعت مداری کا توبہ کیسے کرایا خمینی نے۔ تم لوگوں نے مراجع کا قتل بھی کیا ہے، جیل میں بھی ڈالا ہے، ان سے توبہ بھی کرایا ہے تمہارے امام نے، وہ باؤ کا تجر، وہ بائی لا تجر، ہم نے کہا کہ بدعتی ہیں، یہ ہمارا فسق ہے۔ اب مزید بولو بھائی صاحب، شہباز بھائی بات کریں۔ اللہ کا آپ بولنے دیں، آپ دیکھیں آدھی بات پکڑ کے دیکھیں، اللہ یاری صاحب عرض سنیں، آپ نے رکھا ہوا ہے کہ مخالفین کے کانے لیں گے، اگر مخالفین کی بات بھی تو سنیں نا، درمیان میں کسی کو پکڑ کے آپ شور، کوئی انصاف نہیں تو ہوا۔ آپ میری بات کاٹ رہے ہیں نا بھائی، پوری بات پوری بات آپ کی سن رہے ہیں، بسم اللہ کریں۔ کہا آپ کی کوئی بات نہیں کاٹی، آپ تو چلے گئے جی خمینی نے بولا، کوئی سمجھتا تھا فلاں کو ٹی وی پہ لا کے، یہ اس کا کوئی ربط بنتا ہے، تعلق بنتا ہے اس چیز سے جو ہمارا موضوع ہے؟ کوئی ربط نہیں بنتا۔ رب میں سمجھا دوں پھر خاموش ہو، رب میں سمجھا دیتا ہوں، سنو گے یا میری بات کاٹو گے؟ اجازت ہے مجھے بات کرنے کی؟ کہانی ہوگا ساری نہیں، مجھے دیکھ، آپ کہتے ہیں رد نہیں بنتا نا، مجھے اجازت دے، میں کہہ دوں کہ رد کیا ہے، اس کا ربط کیا ہے، مجھے اجازت دو گے؟ اجازت ہے شہباز بھائی؟ اشتہاد و تکلیف سے ربط ہے اس کا، اشتہاد و تکلیف سے ربط ہے اس کا موضوع، اشتہاد و تکلیف سے ربط نہیں، اس موضوع سے ربط ہے کہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ میں نے مراجع کو گالی دیا، ٹھیک ہے نا، اس سے ربط ہے، آپ اجازت دیں تاکہ میں بات کروں۔ اس بات کا جو آپ کر رہے ہیں اس کا اشتہاد، دیکھیں بھائی، آپ کا مجھ پہ تنقید ہے شہباز بھائی کہ میں نے مراجع کو گالی دی ہے۔ بدعتی کہتے نہیں، آپ دے رہے ہیں ان کے شخصیت، جی جی میں عرض کر رہا ہوں، اسی میرا سوال یہ تھا، آپ نے مراجع کو جو گالیاں دی ہیں یا برا بلا کہا ہے، وہ من باب ایک تقلید و اجتہاد کہا ہے یا ان کے دیگر افعال کی وجہ سے کہا ہے؟ وہ بتا دیں تاکہ پتہ چل جائے، بتائیں۔ اچھا ابھی میرے بات کو نہ کاٹیں، کیونکہ اگر مزید بات کرنا ہے آپ نے کر لیں، تاکہ میں ایک دوسرے کی بات کے بیچ میں نہ بولیں، تاکہ پھر آپ مجھ سے شکوہ نہ کریں کہ اللہ نے مجھے بات کرنے نہیں دیا۔ سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ آپ، میں نے جو اشکال کیا تھا وہ میرا اشکال اس جیسے تھا جو آپ بات پوری نہیں سنتے۔ میرا اشکال یہ تھا کہ مراجع کو آپ بدعتی کہہ رہے ہیں، یعنی ان کا آپ نے کہا کہ یہ بدعتی ہیں، انہوں نے دین میں بدعت ایجاد کی ہے، یہ آپ نے مین بات پہ اجتہاد و تقلید یہ دعویٰ کیا ہے یا دیگر ان کے افعال کے ٹی وی پہ لا کے اس کو وہ کرا دیا، یہ کرا دیا؟ موضوع باب اجتہاد و تقلید کے تحت آپ یہ ایسی بات کرتے ہیں یا اس کے دوسرے افعال؟ یہ بتا دیں۔ اچھی بسم بات اللہ۔ ہے، اب آپ بات سنیں، جواب میری اچھی طرح سے سن لیں، میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں، اب میری بات کو نہ کاٹیں، اگر میں جواب دے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے آپ کا سوال نہیں سمجھا۔ دیکھو عزیزو، انہوں نے شروع میں آ کر ادھر یہ کہا ہے کہ آپ مراجع کو گالی دیتے ہیں، مراجع کی بحرمتی کرتے ہیں، جیسے یہ مراجع آسمان سے نازل ہوئی، یہ مراجع ایسی چیز ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا کوئی تنقید نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بدعتی ہیں۔ بھائی یہ کیا چیز ہے؟ اگر ایک شخص بدعتی ہے، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف اس کا انسٹینس ہے، اس کو بدعتی کہنا یہ واجب ہے، نہ صرف یہ حرام نہیں ہے۔ اذا ظہرت البدع فعلى العالم ان يظهر علما وان لم يفعل فعليه لعنۃ اللہ۔ آپ لوگ جب اجتہاد کو ثابت کرنے سے قاصر ہیں، تقلید کرنے کو ثابت کرنے سے قاصر ہیں، اور پھر نصوص کے خلاف فتوے دیتے ہیں بے شمار، تو ہمارا حق ہے، نہ صرف ہم پہ واجب ہے بلکہ ہمارا حق ہے کہ ہم آپ کو بدعتی کہہ دیں۔ اب بدعتی کہہ دیں،
اب یہ کہ میں مراجع کو گالی دیتا ہوں، چلو اب مان بھی لیا کہ میں نے مراجع کو گالی دی، آپ لوگوں نے، آپ کے امام خمینی نے مراجع کے ساتھ کیا کیا، ٹھیک ہے نا، مراجع کے ساتھ کیا کیا؟ جب تک آیت اللہ خوئی زندہ تھے ایران، یہ ان کا کال کر دیا، دوبارہ آتے ہیں، جب تک وہ زندہ تھے ایران میں کوئی خوئی صاحب کا نام نہیں لے سکتا تھا، حوزے میں، حوزے کے باہر کوئی خوئی کا نام نہیں لے سکتا تھا، یہاں اتنی سخت شدت تھی ان پر۔ اور پھر سید کاظم شریعت مداری کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا، اور کس طرح اس بیچارے کو ذلیل کیا۔ اس کا ایک کتاب ہے مقاصد، اس مقاصد کے ابتدا میں دروس مقاصد اس کی چھپ گئی ہے، وہی بہت سارے مراجع اس کے شاگرد ہیں بھی، یہ شیخ جعفر سبحانی، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، فاضل لنکرانی جو دنیا سے گئے، یہ سب انہی کے شاگرد تھے مرحوم آیت اللہ شریعت مداری کے۔ وہ مقاصد کے مقدمے میں اس کا ایک شکوہ نامہ ہے، اس کو اگر علماء پڑھنا چاہیں تو دیکھ لیں سید کاظم شریعت مداری نے کیا کہا۔ پھر ان لوگوں نے اس کو جیل میں ڈالا، اس کو تھپڑیں ماری ہیں، اس کو جیل میں اس کا عذاب کیا، پھر اس سے توبہ نامہ پڑھوایا، استغفار نامہ پڑھوایا، اعتراف کرایا جرم کا، اور پھر سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کے بعد وہ بیچارہ، اس کو کینسر تھا، اس کو علاج نہیں ہونے دیا خمینی نے، یہاں تک اب خمینی خود تہران میں جہاں رہتا تھا، وہ ایک گھر میں رہتا تھا، وہ گھر دکھانے کے لیے تھا، جماران میں جو گھر ہے وہ دکھانے، اس گھر کے پیچھے ایک بہت بڑا باغ ہے، بہت بڑا محل ہے، وہ اصل رہائش اس کی وہاں پہ تھی، ملاقاتیں اس گھر میں کرتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ ماشاء اللہ خمینی کتنا زاہد آدمی ہے۔ اسی گھر کے پیچھے اس نے اپنے لیے ہاسپٹل بھی بنایا تھا، اسی گھر کی خمینی خود اپنے لیے ذاتی ہاسپٹل تھا، وہاں پہ 24 گھنٹے وہاں پہ بہترین اسپیشلسٹ، بہترین وہاں پہ جتنے دنیا کے پیش رفتہ ترین ایڈوانس ہاسپٹلز میں سسٹمز ہوتے ہیں، اس کے اپنے ہاسپٹل میں صرف اس خمینی کے لیے موجود تھا وہاں پر۔ اور اسی زمانے میں، بلکہ خمینی کے خمینی تو بعد میں مریض ہوا، اس سے پہلے یہ سید کاظم شریعت مداری کیا تھا، اس کو کینسر ہو گیا، اس کو علاج نہیں ہونے دیا بیچارہ، وہ مر گیا وہ اسی مرض میں۔ پھر دوسرے مراجع کے ساتھ ہم نے تو دیکھا، یہ آیت اللہ سید شیخ حسین علی منتظر، یہ تو خامنئی خود کہتا ہے، اس کے جملے میں نے دیکھا کہ ہمارے استاد ہیں، یہ اس کا استاد تھا، اس نے اپنے استاد کے ساتھ کیا کیا تھا، میں تو اپنے آنکھوں سے دیکھا، کئی سال تک یہ اپنے گھر میں جیل میں بند تھا، اور میں نے ثقات سے سنا ہے کہ اس شیخ علی منتظری 75 سال کا ایک بوڑھا عالم دین ہے، مجتہد ہے، اس کے بیٹی کے سامنے، اس کے بہو کے سامنے، اس کے بیوی کے سامنے انہوں نے مارا پیٹا تھا۔ اب دیکھیں ان لوگوں نے خود کیا کیا ہے مجتہدین کے ساتھ، اس کو کئی سال تک کوئی شخص اس سے مل بھی نہیں سکتا تھا، اس کے حسینیہ کو ان لوگوں نے جلا دیا، خامنئی نے خود، اور کیا کہا کہ یہ جاسوس ہے، یہ جاسوس ہے منتظری، جس نے خمینی کو مرجع بنایا، خمینی کی مرجعیت کی تاریخ دیکھا، خمینی کیسے مرجع بنا، خمینی مرجع بنا اس لیے مرجع بنا کہ منتظری نے اس کو مرجع، کیونکہ مرجع بنتا ہے اس کے لیے بہت کمپین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خمینی کے پاس شہریہ نہیں تھا طلاب کا راتب اور شہریہ دینے کے لیے، یہ قرضے لے کے اس کا دیتا تھا شیخ علی حسین علی منتظری۔ بہرحال سید صادق روحانی بھی دنیا سے گئے، اس کے خود زندگی نامے میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خمینی کے زمانے میں انہوں نے اپنے گنڈے بیچ دیے، وہاں پہ ایک شیخ تھا اطلاعات کا، اس نے گن نکالا، پستول نکالا، میرے سینے پہ رکھا، بولا کہ تم ممبر پہ جاؤ، یہ باتیں کرو، وہی میں تجھے بھی قتل کروں گا۔ اور وہ پھر کئی سال تک سید صادق روحانی اپنے گھر میں نظر بند تھا، کئی سال تک نظر بند تھا، اس کی ٹیپ بھی موجود ہے، سید صادق روحانی جو خامنئی سے وہ شکایت کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ خامنئی نے مجھے فون کیا، میں نے فون اٹھایا کہ خامنئی آپ سے بات کرنا خامنئی بات کرنا چاہ رہا ہے، خامنئی نے مجھ سے حلالیت طلب کرنے کی کوشش کی تو میں نے اس پہ فون کاٹ دیا۔ یس، شیخ جو باری رستگاری ابھی قم میں موجود ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں قرآن، ان کے ساتھ کتنے سال تک وہ جیل میں تھا، اس کے شکوے نامے اب پڑھیں کہ آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان کو عذاب کرنا، ان کو مارنا، بے عزت کرنا، ان کے پیسے اٹھانا، ان کے بینک اکاؤنٹ بند کرنا، یہ تو عام چیزیں ہیں مراجع کے ساتھ جو تم لوگ کرتے ہو، اور پھر آ کے ہم سے کہتا ہے کہ تم نے مراجع کو گالی دی، اہانت کی۔ اچھا، اب مراجع کا ان کا سوال، اب گالی کا سلسلہ تو بند ہو گیا بھائی ہمیشہ کے لیے، کہ اللہ یاری مراجع کو گالی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، گالی دینا اگر مان بھی لینا کہ میں نے گالی دیا، گالی دینا برا ہے یا کسی کو اس طرح بے عزت کرنا، قتل کرنا، ہاں اس کے تمام حقوق سے محروم کرنا، یہ اس میں سے کون سا بڑا فسق ہے؟ آپ لوگ مجھے بتاؤ، یہ صحیح شیخ ایک ہمارے استاد تھے کفایہ، ان کے پاس ہم قم میں بہت پہلے پڑھتے تھے، اس زمانے میں ابھی کربلا کا راستہ نیا کھلا تھا صدام کے زمانے میں، بعض لوگ جاتے تھے کربلا، وہ بھی پاکستان جا کر پاکستان سے پاسپورٹ لیتے تھے، کیونکہ ایرانی تو جا نہیں سکتے تھے،
پاکستان سے وہ جا کے جو لوگ بہت مولائی تھے، پاکستان سے وہ جعلی پاسپورٹ بناتے تھے پاکستانی کے نام میں، کیونکہ صدام ایرانیوں کو نہیں آنے دیتا تھا. صدام ایرانیوں کو آنے نہیں دیتا تھا، تو وہ پاکستانی بن کے وہ گئے تھے نجف اشرف. واپس آئے تو انہوں نے خود مجھے واقعہ سنایا کہ وہ کیونکہ وہ پہلے نجف اشرف میں سیستانی کے شاگرد رہ چکے تھے، یعنی انقلاب سے پہلے رسائل انہی کے پاس پڑھا تھا. تو کہتے ہیں میں سیستانی کے پاس گیا، یہ سن 1993-94 اس زمانے کی بات ہے. سیستانی کے پاس میں گیا تو میں نے کہا کہ سیستانی صاحب ابھی جو ہیں ایران کا راستہ کھل گیا ہے، ابھی آپ کے پاس اطلاعات کے لوگ آنے شروع ہو جائیں گے، ایران کے جاسوس، اور وہ آپ کے پاس شیخ حسین علی منتظری کے متعلق چغلیاں لگائیں گے، آپ کا ذہن جو ہے خراب کریں منتظری کے متعلق. تو آپ ہوشیار رہیں، ان کے متعلق آپ کچھ جملے نہ بولیں، کیونکہ ایران میں ان کے خلاف جو ماحول بنا ہے وہ بہت برا ماحول بنا ہے. تو اس زمانے میں تو اسی وقت سیستانی نے کہا کہ دیکھو منتظری اگر اچھا آدمی ہوتا، جو برتاؤ خمینی نے کاظم شریعت مداری کے ساتھ کیا تھا، تو اس زمانے میں منتظری تو نمبر 2 تھا. منتظری نے کیوں وہاں پر سید کاظم شریعت مداری کے حق میں کوئی آواز نہیں اٹھایا، اس کی مظلومیت کا دفاع نہیں کیا؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ سیستانی کو بھی پتہ ہے کہ خمینی نے مراجع کے ساتھ کیا سیستانی کو بھی یہ سب باتیں سب کو پتہ ہے. تو عزیزو، مراجع کو اگر میں نے گالی نہیں دی ہے، میں نے بدعتی کہا ہے، گالی کے طور پہ نہیں کہا ہے، یہ نقد کے طور پہ کہا ہے. تم اس کا دلیل سے دلیل مقابلہ کرو. تو تمہارے جو اپنے امام ہیں، تو تمہارا اپنا حکومت اسلامی ہے، مرجعیت کو جس طرح انہوں نے دبا کے رکھا ہے، جس طرح ذلیل کیا ہے، تو تشیع کی تاریخ میں نہیں ہے. اچھا، اب ان کا سوال یہ تھا کہ کیا میں مراجع کو بدعتی اس لیے کہتا ہوں کہ وہ اجتہاد و تقلید میں بدعتی ہیں؟ جی ہاں، اس لیے بھی کہتا ہوں. اس کے علاوہ اگر کسی مرجع میں کسی رائے اس کے عقیدے میں کوئی باطل بات ہو، اس لیے بھی بدعتی ہو سکتا ہے. جی سر، آپ کا جواب یہ ہے. شہباز بھائی، مجھے اجازت دیجیے گا. جی اللہ یاری صاحب، مجھے اجازت دیجیے گا تاکہ میں اپنی بات مکمل کروں. جی بسم اللہ. جی دیکھیں جی، مومنین اور ناظرین سارے ملاحظہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی کسی کو آرام سے ماموں نہیں بنا سکتا، نہ کسی کو الو بنا سکتا ہے. میرا سوال جو میں نے شروع میں اللہ یاری صاحب سے رکھا تھا کہ میرے ساتھ آپ کا موضوع اجتہاد و تقلید ہے، اور اجتہاد و تقلید آپ بتائیں کہ آپ ان کو بدعتی کہتے ہیں، تو آپ آ کے اس پہ علمی نقد کریں. یہ چلے گئے سیاسی امور میں، اور پھر ایسے افراد کی مثالیں دی. شریعت مداری بھی اصولی ہے، منتظری بھی اصولی ہے، رضداری بھی اصولی ہے. اصولیوں کا جو یہاں پہ معاملات رہے وہ سارے ان کے سیاسی امور تھے، اور ان کے من باب اجتہاد و تقلید کوئی تعلق نہیں بنتا تھا. کیونکہ مجھے معلوم ہے اللہ یاری صاحب اپنی فرسٹریشن نکالنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا معاملہ اور ہے. کیونکہ خمینی خامنائی کا نام آتا ہے تو ان کے اندر سے ایک اور چیز جوش مارتی ہے، اور ان کے دیگر معاملات ہیں جو میں یہاں پہ بیان نہیں کرنا چاہتا، چونکہ میں چاہتا ہوں بیان کرو بھائی، تجھے اللہ کی قسم ہے بیان کرو، اور نہیں بیان کرو جو کچھ تیرے دل میں ہے میرے خلاف بیان کرو. اس طرح نہیں کہا کہ میرے پاس مواد ہے میں بیان نہیں کرتا. بیان کرو جو کچھ ہے بیان کرو. مجھے آپ سے نہ بغض ہے، نہ آپ سے اس طرح کوئی معاملہ ہے، ٹھیک ہے. نہ میں آپ کی ذاتیات کہنا چاہتا ہوں، نہ میں آپ کے دیگر معاملات ذاتیات کا بھی ہے تو بیان کرو. اب بیان کرو جو کچھ تیرے پاس ہے بیان کرو. ٹھیک ہے، میرا کچھ بھی تیرے پاس نہیں ہے، بیان کرو. کوئی کچھ بھی نہیں ہے، بیان کرو. تم جو مرضی بیان کرو. پھر بول پڑے ہیں. یہی مسئلہ آپ کے ساتھ، آپ بولنے نہیں دیتے دوسرے والے کو. تو اجازت دیا نا کہ آپ ذاتیات بھی آ جائیں، کوئی بات نہیں ہے. ہماری کہانی آپ خاموش رہے نا. آپ نے ابھی جتنی سٹوریاں سنائی ہیں ادھر ادھر کی، کیونکہ آپ بات وہ کرتے ہیں مومنین بیٹھے ہیں، نہ کوئی اس کے اوپر دلیل ہے، نہ بس یہ اللہ یاری صاحب نے کہا تھا کہ پرانے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا، ایسا ہوا کرتا تھا. بس یہ علمی دلیل دے پھر بات ہو. دوسرا ہمارا جو موضوع گفتگو تھا وہ اجتہاد و تقلید ہے. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا، نہ ولایت فقیہ ہمارا موضوع ہے، نہ انقلاب اسلام ہمارا موضوع ہے، نہ انقلاب ایران میں جو کچھ ہوا وہ موضوع. یہ میرا موضوع ہی نہیں تھا جس پہ آپ چڑھ جوڑے ہیں. موضوع اجتہاد و تقلید ہے. آپ نے کیوں بولا ہے بھائی؟ آپ نے کیوں بولا ہے کہ آپ مراجع کو گالی دیتے ہیں؟ بولے نا کہ میں مراجع کو گالیاں دے رہا ہوں اجتہاد و تقلید کی وجہ سے. آپ نے کیوں بولا آپ مراجع کو گالی دیتے ہیں؟ تو عرض یہی ہے نا کہ اگر میں نے گالی نہیں دیا، اگر گالی دیا تو آپ لوگوں نے گالی سے بدتر کیا ان کے ساتھ. بھائی میں یہ آپ اچھا ان کو گالیاں دیتے ہیں سیاسی امور کی وجہ سے، نہ اجتہاد و تقلید کی وجہ سے. ہم بھائی کسی کو گالی نہیں، مراجع و مجتہدین کو گالی نہیں دیتے. ہم ان کے نقد کرتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ سیاسی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ عقیدے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اجتہاد تقلید کی وجہ سے. وہ ہر بات اس کی اپنی جگہ ہوتی ہے. آپ نے کہا تھا کہ میں نے ان کو گالی دی ہے، میں نے اس کا جواب دے دیا. اللہ جانی صاحب، ملعون کہنا کون سا نقد ہے؟ ملعون کہنا کون سا نقد ہے؟
دیکھیں یہ نقل حضرت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اذا رأيتم اہل البدع والریب من بعدی فاظہروا البراءۃ پہلے منهم. بدعت ثابت کرے، وہ بدعت سے گفتگو ہاں ہو گئی ہے تو جو جواب آپ سن نے لو، ابھی ڈکلیئر جواب کر سن دیا لو، ہے۔ ابھی جواب سن لو میرے بھائی. یہ صحیح حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اگر میرے بعد اہل بدعت کو دیکھو تو ان سے براءت ظاہر کرو، براءت ظاہر کرو. اگر کوئی شخص مثلا ملعون ہے مثلا فضل اللہ کی طرح، برات اور لان میں ایک چیز او ہے، بھائی بات برات سنو اور نا، لان ایک چیز بات ہے، سنو پہلی سوال کیا تو بات سنو. دلیل تو اگر صحیح سے ایک دینا، شخص ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ دلیل تو صحیح سے کی عصمت کا انکار کر رہا ہے، ایک شخص ہے کہتا ہے امام زمانہ علیہ السلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ سیستانی صاحب کا دوست شیخ آصف محسنی اس نے خود آ کے انٹرویو دیا افغانستان میں اور کہہ دیا کہ میں سیستانی کے پاس گیا، سیستانی نے کہا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں سب صحیح کہہ رہے ہیں، میری پوزیشن ہے کہ ایسے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں ان عقائد کا اظہار کروں، آپ ان عقائد کا اظہار کریں. اس نے اپنی کتاب میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس نے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے عصمت کا انکار کیا ہے. اور یہ سب باتیں اگر ان کو ملعون نہ کہوں تو کیا کہوں؟ فضل اللہ ہے، فضل اللہ حضرت حدیث غدیر پہ تشکیق کر رہا ہے. یہ آپ کا مرجع ہے، مرجع محسنی بھی مرجع، فضل اللہ بھی مرجع، سیستانی بھی مرجع. تو ان کو اگر ان کو ملعون نہ کہیں تو کیا کہیں؟ عصمت کا اجتہاد و تقلید سے کیا رہا تھا یہ بتا دیں. او بھائی ہم نے کوئی قسم کھائی ہے کہ صرف اجتہاد و تقلید ہی میں اگر بدعت کا اظہار ہوتا ہے؟ عصمت کا اصل اجتہاد و تقلید سے رابطہ ہے، ایمان سے بتائیں، اتنے پڑھے لکھے آپ بندے ہیں، کہاں کی بات کہاں جا کے جوڑتے ہیں. عصمت کا اس نے انکار کر دیا، اس کا تعلق ہے اجتہاد و تقلید سے. میں نے کہا میں آصف محسنی کا نمائندہ بیٹھا ہوں اور میں ثابت کرنے آیا ہوں کہ وہ میرے ممکن ہے کہ آپ جیسے آپ نقد کریں ایسے میں بھی نقد کرتا ہوں، ممکن ہے. عصمت کا ربط میرے ہی نہیں ہے اجتہاد عزیز و تقلید سے. میرے عزیز آپ نے کہا کہ آپ نے بعض لوگوں کو ملعون کہا ہے نا، ان کے عمل، ان کا فعل، ان کا اچھا عقیدہ دیکھ کر ہم نے ملعون بولا ہے بھائی. آپ مراجع، اچھا آپ چلو میں نے ملعون کہا، خمینی نے تو جیل میں ڈالا ہے نا، قتل کیا، اس کا بولو. اجتہاد و تقلید کی وجہ سے ملعون کہتے ہیں یا نہیں کہتے یہ بتا دیں. اگر کوئی شخص بدعتی ہے اور بدعت اس پہ ظاہر ہو جاتا ہے، حجت تمام ہو جاتا ہے اور پھر بھی وہ بدعت سے باز نہیں آتا، بلا شک وہ ملعون ہے، بلا شک وہ ملعون ہے. اگر کوئی شخص اس پہ حجت تمام نہیں ہوا، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی حجت تمام، تو اس کو پیار سے محبت سے سمجھانا چاہیے، ارشاد کرنا چاہیے. لیکن اگر ایک ایسا شخص ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں آتی بات تو وہ معذور ہے عند اللہ. تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ یہاں پہ مثلا کتابیں پڑھتا ہوں. ایک منٹ بھائی، سب لوگ جانتے ہیں میں کتابیں پڑھتا ہوں، یہاں پہ خوئی کا ذکر آتا ہے میں کہتا ہوں رحمت اللہ علیہ، نائینی کا ذکر آتا ہے رحمت اللہ، آخون خراسانی کہتا ہوں رحمت اللہ علیہ، شیخ مرتضیٰ انصاری کا ذکر آتا ہے کہتا ہوں رحمت اللہ علیہ، مجدد شیرازی کا ذکر آتا ہے کہتا ہوں رحمت اللہ ہے، سب کا کہتا ہوں رحمت اللہ علیہ. یہ کہ آپ جھوٹ نہ بول رہے ہیں کہ میں ان کو گالی دیتا ہوں اور اس پہ مجھ پہ اعتراض بھی کرتے ہیں میرے بھائی جو غیر تقلیدی، کہ آپ ان کو کیوں ترحم کرتے ہیں ان پر. اچھی بات ہے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ ان کو پتہ نہیں تھا، ان لوگوں کو یہ معذور ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا، میں یہی کہتا ہوں. لیکن بعض سب مجتہدین ایک جیسے نہیں ہیں، سب مجتہدین ایک جیسے نہیں ہیں بھائی. بعض مجتہدین ہیں کہ ان کا فاسق ہونا، ان کا بدعتی ہونا، ان کا کافر ہونا ہمارے لیے ثابت ہے. اگر ایسا کوئی مجتہد ہے کہ وہ قاتل ہے، اس نے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا ہے، اگر کوئی صاحب مجتہد ہے جو عقیدے میں وہ شیعہ ہے ہی نہیں، کافر ہے، اپنا عقیدہ لوگوں سے چھپاتا ہے، تو وہ شیخ مرتضیٰ انصاری جیسا نہیں ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری وہ شیعہ مثلا شیخ جواد تبریزی وہ شیعہ، کٹر شیعہ. شیخ وحید خراسانی کٹر شیعہ، متعصب شیعہ ہے، مولائی شیعہ ہے، لیکن وہ ہے اصولی. تو وہ اجتہاد تقلید کے معاملے میں ہم اس کو عذر دیتے ہیں کہ بھئی اس کو پتہ نہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک ایسا سب مجتہدین ایک جیسے نہیں ہیں. ایک مجتہد ہے مثلا مرجع ہے سید کمال حیدری، وہ سب امام زمانہ کا انکار، 12 اماموں کے عصمت کا انکار، امامت کا انکار، اب تو قرآن اور الوہیت کا انکار، الہاد تک پہنچ گیا. تو یہ سب ایک جیسے نہیں ہے بھائی. اگر ہم نے کسی کو لعنت کیا ہے، کہیں پر آپ کو کوئی کلپ مل گیا ہے، تو وہ سب مراجع کے لیے نہیں ہے، وہ ان لوگوں کے لیے جن کا جرم بہت زیادہ ہے. پلیٹ فارم پہ اللہ جاری صاحب، اس موضوع پہ آپ اور میں ایک ہی پلیٹ فارم پہ، کمال حیدری کی آپ نے بات کی، آپ اور میں ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں. آپ فضل اللہ کی بات کر لیں، ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں کہ جو ایسے اگر نظریات رکھتے ہیں امام زمانہ کا انکار کر دے، جناب معاملات کر دیں، آپ اور میں ایک ہی پلیٹ فارم پہ. میں نے بھی من حیث المجموع آپ کو نہیں کہا کہ آپ تمام مراجع، میں نے باقاعدہ قید لگائی اپنے کلام میں کہ من باب اجتہاد و تقلید ہماری گفتگو ہو رہی ہے. آپ نے واضح کر دیا، پوائنٹ آف ویو اپنا بہت اچھا ہو گیا کہ آپ اجتہاد و تقلید کی وجہ سے، چونکہ آگا وہی
خراسانی اس کو جو ہے یہی آپ نے موضوع کے اوپر آ گیا، یہیں سے ہمارے انشاءاللہ بھی گفتگو شروع. آپ یعنی یہ جو مراجع ہیں یہ بدعتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بدعتی ہیں. اب آپ واضح کر دیں کہ اجتہاد و تقلید بدعت کی تعریف کیا ہے اور کیسے اجتہاد و تقلید بدعت شمار ہوتی ہے. بسم اللہ. بھائی صاحب میں آپ کے لیے تقریر نہیں کر سکتا عزیز، تم جا کے میرے تقاریر دیکھو اجتہاد کے موضوع پر میری عربی کی. اب سن لو نا، سن لو میرے عزیز، میرے بھائی سن لو میری جواب. میرا جواب یہ ہے آپ سے کہ میری تقلید کے موضوع پر اردو زبان میں تقریرات ہیں، اس کو آپ پلیز سن لو. ادھر آ گئے ہیں نا سنے بغیر ایسے ہی، وہ کلپ بھی بنایا آپ نے، کلپ بھی وہ تحقیق. او بھائی صاحب چپ کرو، او بھائی صاحب چپ کرو. تقلید بھی وہ اس پہ آپ نے کلپ بنایا میرے خلاف، وہ بھی میری باتیں سنے بغیر ہی ایسے ہی آ گئے نا. تو اب میرا آپ سے دعوت یہ ہے میرے بھائی کہ عربی اجتہاد کے متعلق عربی زبان میں میری تقاریر کا سلسلہ ہے ارشاد العباد الی بطلان الاجتہاد. اس میں مجھے نہیں معلوم 20-30 تقاریر ہیں، وہ سن لو. تقلید کے متعلق میرے تقاریر ہیں اردو زبان میں، وہ آپ کی زبان ہے، اس کو آپ سن لیں. وہ مجھے تکرار کرنے کی ضرورت نہیں. اب میں آپ ہر ایک کے لیے آ جائے کہ آپ اجتہاد تقلید کو کیوں باطل مانتے ہیں. بھائی وہ دلیل میں نے بتا دیا، سننا ہے تو سن لو. اللہ یاری صاحب، آپ اللہ یاری صاحب، عربی ہے، فارسی ہے، اردو ہے، سب سنی جا سکتی ہیں. فقط آپ دنیا میں واحد نہیں ہے جنہوں نے ان تینوں زبانوں کو سیکھا ہے. آپ نے آج موضوع رکھا ہوا ہے کہ مخالفین کی میں کالرز کے سوال. اب میں نے سوال کیا تو آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں. یا تو سوال کا موضوع نہ رکھتے کہ سوال لوں گا، پھر یاد ہو گیا آپ نے، میں نے اپنی فرسٹریشن نکالنی تھی. سوال کا جواب یہی ہے نا کہ رجوع کرو، تفصیل وہاں تفصیل ہے، رجوع کرو. تو اس کا جواب مختصر انداز میں یہ ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے تقلید کی اجازت نہیں دیا. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے مذہب میں تقلید کے جواز نہیں ہے، بلکہ تقلید سے منع ہے، اور اجتہاد کا جواز نہیں ہے. اس کا اختصار یہ مختصر یہ جواب ہے. ٹھیک ہے، تفصیل وہ میرے تقاریر میں ملاحظہ کرو. بسم اللہ. نہیں، کون سے اجتہاد و تقلید سے ممانعت ہے؟ وہی جو آپ لوگ کرتے ہو، وہی لوگ، وہی جس کا مرتکب، جس کو سیستانی جس کا فتویٰ دیتا ہے، اور سیستانی جس کا اعمال کرتا ہے. وہ اجتہاد جو سیستانی کرتا ہے، وہ اجتہاد جو وحید خراسانی کرتا ہے، وہ اجتہاد جو خوئی کرتا ہے، اور جس کے جواز جو وہ تقلید جس کے جواز کے وہ فتوے دیتے ہیں، وہی اجتہاد تقلید سے منع کیا اہل بیت علیہ السلام. شیخ طوسی اور سید مرتضیٰ بھی اسی اجتہاد و تقلید کے قائل تھے. اب دیکھو میرے بھائی، یہ جو اب بغداد کے علماء ہیں، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی شخصیت بہت عجیب ہے. ان کے مختلف کتب میں ان کی مختلف شخصیات ہیں. بعض کتابوں میں یہ کٹر محدث بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بعض کتابوں میں یہ کٹر کیا بنتے ہیں، مجتہد بنتے ہیں. اور اس بات کا جو ہے تصریح بہت سارے علماء نے کیا. مثلا شیخ یوسف بحرانی نے اپنے مختلف کتب میں اس کا ذکر کیا ہے، اور دوسرے علماء نے بھی کیا ہے کہ یہ ان کا ایک مختلف کتب میں اس کے مختلف مناہج ہیں. اور سید مرتضیٰ کے متعلق مجھے نہیں معلوم کہ ان کا کیا طریقہ کار تھا. بہرحال وہ بغداد میں رہتے تھے، وہ اتنے بڑے محدث نہیں تھے. وہ سید مرتضیٰ ان کا جو اسپیشلائزیشن تھا وہ علم کلام تھا. اب اگر وہ بعض امور میں مجتہدین سے متاثر ہوں ان کے زمانے میں، جو وہاں پہ بغداد میں رہتے تھے، وہاں پہ اجتہاد کا زمانہ تھا، مخالفین کا ان کا علمی ماحول تھا، شیعہ تو وہاں پہ اقلیت میں تھے، تو اگر اس سے وہ متاثر ہوئے ہوں یا بعض کتب میں ان کی منہج پہ انہوں نے بات کیا ہو، تو یہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اب ہمارے نزدیک نہ سید مرتضیٰ حجت ہیں، یہ بات اچھی طرح سے جان لو، نہ شیخ طوسی حجت ہیں. ہمارے نزدیک ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہاں پہ سید مرتضیٰ یا شیخ طوسی لاکھ مرتبہ کہہ دینا کہ اجتہاد تقلید یہ اصلی ایمان ہے، یا اس کو تکفیر کر دیں، ہماری کوئی ویلیو نہیں رکھتی. ہمارے نزدیک حجیت منحصر ہے کلام اللہ میں، جو صریح الدلالہ ہو، محکمات میں سے ہو، یا وہ کلام اللہ جو مفسر ہو، جس کی تعویل احادیث معصومین علیہم السلام میں ہو، اور اس کے علاوہ احادیث معصومین علیہم. حجیت اس میں ہے. سید مرتضیٰ، شیخ طوسی رحمہم اللہ تعالی، یہ ہمارے لیے ان کی بات کوئی حجیت بذات ہی حجیت نہیں رکھتی. نہیں تو آپ شروع سے کریں نا، آپ کہیں کہ جس اجتہاد و تقلید کے سید مرتضیٰ قائل تھے، جس اجتہاد شیخ طوسی قائل تھے، وہاں سے لے کر پھر علامہ باقر مجلسی جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ محدثین کے بھی نوع من الاجتہاد، یقع منہم الخطا و یقع منہ الصواب، ان سے خطا بھی ہو سکتی ہے، وہ درست بھی ہو سکتے ہیں. پھر سید سستانی، یہ سارے جتنے بھی ہیں وہ سارے بدعت تھے آپ کے نزدیک. دیکھیں بھائی، بھائی صاحب، مجھے نہیں معلوم ان باتوں کا، جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے ان باتوں کا نہیں معلوم.
مجھے وہی معلوم ہے کہ جو میں نے آپ کو جواب دے دیا نا، میں نے آپ کو دے دیا. اب آپ کا علم زیادہ ہے، مجھے ان باتوں کا نہیں معلوم. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ سب مجتہد تھے، یہ سب فاسق ہیں، سب علماء تاریخ علماء میں یہ سب مجتہد تھے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ان کے مجلسی صاحب جو ہیں، ان کے مواقف بہت یہ شروع میں جوانی کے زمانے سے اور بڑھاپے کے زمانے میں ان کے مواقف بہت مختلف ہیں. ان کے نظریات میں بہت تبدیلی آ گئی. نوجوانی میں یہ مجتہدین کی طرف، فلسفہ عرفان کی طرف مائل تھے، اور بڑھاپے میں یہ بالکل آخر عمر میں یہ مختلف ہو گئے تھے. تو ان کا بھی اقوال ایک جیسے نہیں ہے. بہرحال ہمارے نزدیک اگر آپ کے پاس، ان کے دیکھو میرے اقوال بھائی، میں اگر تضاد آپ نہیں ہے. دلیل لینا چاہتے ہو نا تقلید کے لیے، اجتہاد کے لیے، تو آپ کو جو ہمارا ٹائم ضائع نہ کرو، ناظرین کا ٹائم ضائع نہ کرو نا. کوئی آیت لے کے آؤ، کوئی روایت لے کے آؤ، کوئی حدیث لے کے آؤ، ہم مان لیں بھائی. اللہ یاری اگر یہ صاحب، چیزیں نہیں ہیں تو بھائی ہمارا ٹائم ضائع نہ کرو کہ فلاں عالم نے کہا ہے، فلاں عالم نے کہا ہے کہ اجتہاد صحیح ہے. اس سے ہم زیادہ سے زیادہ کہیں گے وہ سنیں نا، عالم نے دیکھیں میں غلطی نے کی وہ ہے. آپ کو استدلال نہیں کیا. اوکے. میں نے استدلال کیا ہے، میں نے ان کو ابھی استدلال نہیں ہے آپ کے لیے بطور حجت پیش نہیں کیا. میرا سمپل اس کے آپ کے اوپر سوال یہ تھا کہ تقلید کے بارے میں یہ مراجع کہتے ہیں کہ اس کا وجوب عقلی ہے، جب وہ کہہ رہے ہیں اس کا وجوب شرعی نہیں ہے تو یہ کیسے داخل ہے؟ یہ سمپل سوال ہے. ہاں اچھا، میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں بھائی یہ وجوب شرعی ہے، عقلی ہے. تو اس کا ذرا آپ بتا دینا اس سے مراد کیا ہے. تم اپنے الفاظ سے بتا دینا تاکہ جب میں رد کروں تو پھر اس وقت میری بات نہ کاٹو. یہ کہتے ہیں یہ عقلی دلیل ہے، اس کی شرعی دلیل نہیں ہے. آپ بتاؤ اس کا وجہ کیا، اس کا مراد کیا ہے آپ لوگوں کا؟ جی، اس سے جب وہ کہتے ہیں کہ وجوب عقلی ہے یعنی فطری تقاضا ہے کہ انسان جو ہے جن معاملات نہیں جانتا وہ اہل خبرت رجوع کرے، جو جانتے ہیں ان کی طرف رجوع کرے. یہ اس سے یہ مراد لیتے ہیں. تقلید اور نہیں ہے اگر بھائی. آپ اس ابھی کو ابھی مسلط ابھی کر دیتے ہیں آپ تو ہمارا ٹائم ضائع دلالت کر رہے ہیں. مطابق سنیں، پوری جواب سنیں. دلالت مطابقی کے تحت اگر آپ تقلید نہیں کرتے، بروز قیامت آپ کا گریبان نہیں پکڑا جائے گا کہ تم نے تقلید نہیں کی تھی، یہ دین کے اہم احکام میں سے ایک حکم تھا، تم نے اس کو فالو نہیں کیا. ایسا کوئی بھی نہیں ہے. آپ آغا خوئی کی توضیح باب تقلید اٹھا کے دیکھیں تو اس کی ابتدائی پہلی سطر یہی ہے جو آغا ہاشمی نے بھی پچھلے پروگرام میں آپ سے بیان کی تھی. جس چیز پہ آپ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بدعتی ہے، میں مومنین کے لیے واضح کر دیتا ہوں، بولنے دیجیے گا. مومنین اللہ یاری صاحب کا اس پہ دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ جی یہ بدعت ہے. بدعت کی تعریف یہ نہیں کر رہے، میں کر دیتا ہوں. ادخال فی الدین لیس فی الدین، کہ ایک دین میں کسی چیز کو داخل کر دینا کہ جو چیز دین میں نہ ہو. آپ مراجع کی جا کے توضیح اٹھا کے دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا وجوب عقلی ہے. انسان کی عقل اور فطرت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ چونکہ آپ کو یہ معلوم ہے آپ کے اوپر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ آپ کے اوپر واجب ہے. اب اس کو آپ نے انجام کیسے دینا ہے؟ کیونکہ آپ ان احکام کو بالتفصیل نہیں جانتے اور آپ اس پہ دسترس بھی نہیں رکھتے، جیسا کہ سید مرتضیٰ اور شیخ طوسی نے بھی اس کے اوپر شہادت دی ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ مجتہد کی طرف رجوع کریں گے. جب وجوب اس کا شرعی نہیں ہے تو پھر یہ بدعت کیسے ہے؟ او بھائی بات سنیں، دیکھیں عزیزو. تو آپ یہ کہتے ہیں اس کی کوئی تقلید کی کوئی حدیث، آپ یہی کہنا چاہتے ہیں نا اس کی کوئی حدیث یا آیا نہیں ہے، تو صرف مراجع نے اپنے عقل سے بنایا نا، آپ یہی کہنا چاہتے ہیں، درست ہے؟ ان کا یہ فتویٰ صرف عقلی دلیل پر اپنی مبتنی عقل سے ہے. نہیں بنایا، فطری ہے. او بھائی آپ یہی کہنا چاہتے ہیں اس کی کوئی آیا نہیں ہے، کوئی روایت حدیث نہیں ہے، انہوں نے یہ عقل کے حکم کے اساس پر یہ فتویٰ دیا، یہی کہنا چاہتے ہیں؟ فتوے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، خود اصل تقلید کی وہی بات کہ ہو رہی ہے. تقلید واجب حاجی ہے، آگا کیا سمجھ میں آپ کو تقلید اتنی واضح لازم ہے، سمجھ میں آ رہی ضروری ہے، ان کا فتویٰ ہے بھائی. اس فتوے کا اسلام میں تشیع میں یہ فتویٰ کیوں ہے؟ اس لیے اس کی کوئی آیا نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، یہ تو بس دور یہ ہو جائے گا نا، مراجع یہ نے تو دور ہو جائے گا حکم عقل کی روح سے بھائی، دی، یہی کہنا چاہتے ہیں؟ یہ تو دور ہو جائے گا، یہ تو دور ہو جائے گا. بھائی تقلید کیوں واجب ہے؟ کیونکہ میرا فتویٰ ہے. فتویٰ کیوں؟ کیونکہ تقلید واجب ہے. یہ دور ہو جائے گا. یہ کوئی پڑھی لکھی بات نہیں ہے. کیا باتیں کر رہے ہیں اللہ یاری صاحب؟ وجوب او عقلی کی بھائی آپ کو فتویٰ سیدھی تو سمپل ہے، بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. فتویٰ تو آپ تو موجود کاموں ہے کر رہے کہ ہیں، مجھے تقلید معلوم ہے. کرنا ہے اپنے نا، تو بھائی فتویٰ وہ تو ہے. فتویٰ نہیں ہے، تو بھائی وہ کیا، وہ فتویٰ یہ وہ بتا رہے ہیں کہ دلیل تقلید کا وجوب اب بتا رہے ہیں. فتوے کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ گیا. فتوے کی چلو کیا میں اپنی تعریف کی بات کی، جاتی ہے؟ میں اپنے موجب آپ الوسیل سے بات کیا کو تعریف کی گئی ہے؟ چینج کر لیتا ہوں بھائی، چینج کرتا ہوں. مراجع کا کوئی فتویٰ نہیں ہے بھائی کہ تقلید واجب ہے. تقلید اس لیے واجب ہے کہ اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، اس کی کوئی آیا نہیں ہے، بس حکم عقل ہے، یہی کہنا چاہتے ہیں نا. جی مراجع جی نے فتویٰ نہیں دیا، بس یہ تقلید کس لیے واجب ہے؟ حکم عقل ہے، فتویٰ کوئی نہیں ہے اس کے وجوب پر، یہی کہنا چاہتے ہیں. فتوے اور اس میں کیا فرق ہے؟ فتوے کی کیا تعریف ہے؟ کیا باتیں کر رہے ہیں فتویٰ مجھے یعنی سمجھ، یہ فتویٰ یعنی موازنہ نہ دینا. مجتہد اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے. فتویٰ یعنی مجتہد کی رائے، فتویٰ یعنی مجتہد کی رائے، ماخوذ جو اصطلاح ماخوذ میں ہوتی ہے یہی ہے.
جو ماخوذ ہو کسی سے، آگے لکھا ہوا ہے، آگے لکھا ہے موجم جو البشیر، ماخوذ مصدر کبھی اس کا نکالیں یہاں پر ہو سکتا ہے تاریخ قرآن ہے، کو۔ ہو سکتا ہے سنت ہے، ہو سکتا ہے عقل ہے، ہو سکتا ہے اجماع ہے، وہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ فتویٰ ہاں بس ٹھیک مسلمانوں ہو میں، گیا، ٹھیک شیعہ ہو میں، غیر گیا، شیعہ میں فتویٰ اسی کو ٹھیک ہو کہتے گیا۔ ہیں، مجتہد کی جو رائے ہے، اصطلاح میں اسی کو بولتے ہیں۔ تو آپ بھائی صاحب، آپ ہاں میرے سوال کا جواب دے ہاں، دیں میں نا۔ اصطلاح میں آپ کر کیا جاؤں، اعتراف کر رہے کیا ہیں عرض کی کہ ہے؟ تقلید کی کوئی نہ آیا ہے نہ کوئی روایت ہے، یہ صرف حکم جی عقل ہے، بالکل، صحیح ہے؟ ہاں ہاں یہ واضح ہو گیا۔ اب اس کے بعد بدعت کیسے بنتا ہے، اب بتائیں۔ میں نے بھائی دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ آپ کی بات میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ ہمارے بھائی ہیں، عزیز ہیں، آپ دوبارہ بات دیکھو لوگوں، مجھ تقلید کی نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی حدیث ہے، صرف حکم عقل ہے، درست ہے؟ جی یہ فطری طور پہ واجب ہے۔ فطرت ہے، فطرت۔ دیکھو عزیزو، میں اگر یہ میرے عزیز، میرے بھائی، میرے شہباز، میرے دوست، میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان سے اگر میں نے تند الفاظ میں ہم سے لیے ہاں بات کی ہے تو بے میں ان سے شک معذرت چاہتا معذرت۔ ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا، دیکھو دوستوں میں ایسی بات ہوتی ہے کہ انسان آواز اٹھاتا ہے، لیکن وہ دوستی کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ میں ان کا دشمن ہوں، کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اگر یہ میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی، اگر انہوں نے میری تقریرات سنا ہوتا تو غور سے سنا ہوتا تو یہ کبھی یہ کال نہ کرتے، یہ سوال نہیں کرتے، کیونکہ یہ کتنی قبیح جہل پر مبتنی ہے۔ کئی درجات ہیں، کئی پہلو ہیں، کئی جہات ہیں ان کے جہل کا۔ ملاحظہ فرمائیے، پہلا جہل یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فطری چیز ہے کہ آپ کسی کی تقلید کریں، اگر کوئی بات نہ آتا ہو تو کسی کی تقلید کریں۔ دیکھو عزیزو، تقلید بولتے ہیں کسی کا بات مانے، اس کی بات کی دلیل جانے بغیر۔ مثلا میں ایک شخص سے پوچھوں کہ یہ مسئلہ ایسا کیوں ہے، اگر وہ کہہ دے کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، اور لیکن مجھے نہیں معلوم اس کے پاس دلیل کیا ہے، ٹھیک ہے نا، میں اس پہ اطمینان کروں، اس پہ اعتماد کروں، اس کے بعد کی دلیل جانے بغیر اس کو اخذ کروں، یہ اس کی تقلید ہے۔ اگر میں اسی شخص سے پوچھوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ اس طرح ہے، تو وہ وجہ بتا دے مجھے، اور وہ وجہ اگر صحیح ہو تو میں قبول کروں، غلط ہے تو قبول نہ کروں، تو وہ تقلید نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے کہ دوسروں کی بات بغیر دلیل کے مان لو۔ تو عزیز، یہ آپ کی فطرت ہو سکتی ہے، یہ عموم انسانیت کی فطرت یہ نہیں ہے، یہ اس شخص کی فطرت ہے جو بدعت اپنی میں کیسے جائے گا؟ انسانیت کی فطرت سے منحرف ہو چکا ہے۔ حکم عقل اس انسان تاریخ کی فطرت یہ ہے، بنا بھائی پہ بات سنو، بدعت کیسے ہوگا؟ بھائی بدعت کی طرف آ رہے ہیں نا، میں نے کہا آپ کی بات ہاں آ رہی، جہل کے اور قبح کے کئی جہات ہیں، آپ نے میری تقریرات نہیں سنی، آپ ہمارا ٹائم ضائع نہیں کر رہے نہیں، سننے والی ہیں۔ نہیں ہوگی، ہاں تو ابھی سننے سیکھ والی لو، اچھی طرح سے سیکھ لو۔ حکم عقل یہ نہیں ہے کہ کسی کی بات، تقلید کیا ہے کہ اس کی بات کو بغیر دلیل کے مان لو عزیزو، یہ حکم عقل کے خلاف ہے کہ آپ کسی کے بات کو بغیر دلیل کے مان لیں۔ کیوں بغیر دلیل کے مان لیں؟ ابھی آپ آتے ہیں در میرے پاس، کال کرتے ہیں کہ بھئی بتائیں کہ امیر المومنین علیہ السلام افضل ہے یا انبیاء افضل ہیں، میں کہتا ہوں کہ امیر المومنین علیہ السلام افضل ہے، دلیل کوئی نہیں دیتا، یہ کوئی کہتا ہے کہ آپ میری بات مان لیں، سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کی بات کوئی ضروری نہیں ہے ہمارے لیے ماننا، اس نے دلیل کوئی دی ہے نہیں۔ ہاں اگر میں دلیل دوں کہ یا انبیاء افضل ہیں یا امیر المومنین علیہ السلام افضل ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے میری دلیل صحیح ہو، آپ مان لیں، یا ہو سکتا ہے میری دلیل غلط ہو، آپ میرے سے اتفاق نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ انسان کی فطرت کا تقاضا کیا ہے؟ انسان کی فطرت اور حکم عقل یہ ہے کہ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے نہ مانو، دلیل طلب کرو، علم نور ہے، دلیل نور ہے، علم نور ہے۔ انسان جہل سے گریز کرتا ہے، انسان کو علم پیارا لگتا ہے، جاہل کو جاہل کہہ دیں تو اس کو اچھا نہیں لگتا۔ آپ ایک جاہل آدمی ہے نا، اس کو کہہ دیں جاہل، وہ سمجھتا ہے کہ میری توہین ہے، اگرچہ وہ جاہل ہے۔ اگر جاہل کو آپ کہہ دیں عالم، اگرچہ وہ عالم نہیں، اس کو اچھا لگتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس نے میری تعریف کی ہے۔ تو انسان کی جو فطرت ہے میرے بھائی، وہ یہ نہیں کہ دوسروں کی بات بغیر دلیل کے مان لو، انسان کی فطرت یہ ہے کہ تم دلیل سیکھو، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی بات انسان کو نہیں آتا، مجھے بہت ساری باتیں دنیا میں نہیں آتی، ہر فرد جو معاشرے میں رہتا ہے وہ ہر چیز کو نہیں جانتا، مختلف امور میں ہم اہل خبرہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی ایکسپرٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایکسپرٹ جو بھی کہے ہم مان لیتے ہیں، ایکسپرٹ جو بھی کہہ دے ہم مان لیتے ہیں۔ مثلا اگر میں کسی نائی کے پاس جاتا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں بال اس طرح کاٹو، اس طرح نہیں کہ وہ جو مرضی کہہ دے میں اس کو کہتا ہوں کہ تو بھائی صحیح ہے۔ یا کوئی مثلا درزی کے پاس جاتا ہوں، کہتا ہوں کپڑا اس طرح سلائی کرو، مجھے یہ ڈیزائن پسند ہے، وہ اس طرح نہیں کہ وہ جو کہہ دے کہ بھائی میں اس طرح کروں گا بس تم مان لے میری بات، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو بھی ایکسپرٹ جو بھی کہہ دے اس کی بات مان لیں دنیا میں، ٹھیک ہے نا، اس طرح نہیں ہوتی۔ آپ اگر وہ بات آپ کو صحیح لگتا ہے، دلیل دے دیتا ہے، کسی بھی عالم کے پاس جاتے ہیں، تفسیر کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، عقائد کا مسئلہ ہے،
اخلاق کا مسئلہ ہے. اگر وہ اس کی بات صحیح ہے تو مان لیتے ہیں, دلیل ہے تو مان لیتے ہیں. اگر ایسے ہی وہ بغیر دلیل کے باتیں کر رہا ہے تو وہ کوئی عاقل نہیں کہتا کہ اس کی باتوں کو مان لو, بلکہ وہ عقلاء کے نزدیک یہ مذموم ہے, عقل کے نزدیک یہ کہ اس کی مذمت ہے کہ بیوقوف آدمی, وہ دلیل ہی نہیں ہے اس کی بات کا, کیوں آپ نے اعتماد کیا اس کی بات پر, وہ دلیل ہی نہیں دے رہا. تو تمام امور پر, زندگی کے تمام امور میں اس طرح ہے. اسی طرح فروع دین میں عزیزو, فروع دین کوئی مستثنا نہیں ہے اس قاعدے سے. احادیث اہل بیت علیہ السلام ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کس طرح وضو لیتے تھے, کیوں وہ حدیث میں نہیں سناتے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کس طرح بولا کہ تشہد پڑھو یا نماز پڑھو, شکیات میں کیا کرو؟ یہ حدیث کہنا کہ یہ کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی, یہ نہایت حماقت ہے. تو پھر یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم فطرت ہے, حکم عقل ہے, بلکہ بالعکس ہم نے ثابت کیا. اور تھوڑا سا آپ توجہ دے دیں تو آپ سب کے لیے واضح ہے. اگر آپ میری تقریرات میں جائیں, تم بات سنیں بھائی صاحب, شہباز بھائی, میری تقریرات میں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ میں نے مفصل تفصیل کے ساتھ مجتہدین کے وہاں پہ اعترافات دکھائیں کہ انہوں نے تقلید کے متعلق یہی کہا ہے کہ یہ بالکل ایک غلط بات ہے کہ عوام میں مشہور کیا ہے ہم لوگوں نے کہ تقلید حکم عقل کے موافق ہے, تقلید فطرت کا تقاضا ہے, بلکہ یہ حکم عقل کے بھی مخالف ہے اور فطرت کے بھی مخالف ہے. یہ پتہ چلا. پہلی بات یہ ہے کہ ان کی اصل ادعا ہی باطل ہے. دوسری بات میرے عزیزوں, ان کا یہ اعتراف کہ تقلید کی کوئی نہ آیا ہے. اور بھائی صاحب بات کرنے دیں نا, بات مجھ کامل کرنے دیں کہ بدعت کیسی ہے. جھوٹ نہیں بولے نا, جھوٹ نہیں بولے نا. اچھی بات ہے, میں نے اگر جھوٹ بولا ٹوکوں گا نا اس لیے. ٹوکو بولی, ٹوکو تم ٹوکو, پھر میں دوبارہ لوگوں کو دکھائیں تنقید کھولیں. ابھی باب اجتہاد و تقلید کھولیں تنقید. آپ بولیں کہ میں نے کیا جھوٹ بولا ہے بھائی, تم بولو. میں عرض کر رہا ہوں. آپ نے کہا کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کا ادعا ہی باطل ہے کہ اس نے تقلید کو فطری کہا ہے. اب میرا جھوٹ ہے. میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ آپ آغا خوئی کی تنقید کھولیں ابھی اور مومنین کو اسکرین پہ دکھائیں اور اس کی باب تقلید کی پہلی بات. بھائی آپ بتاؤ نا, تمہارے پاس ہے, تم بتاؤ نا, تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ میں نے کیا جھوٹ بولا ہے, بتاؤ نا. آپ نے کہا ہے کہ لوگ مراجع نے اپنی کتابوں میں اس ادعا کو باطل کیا ہے کہ ہم نے تقلید کو جو یہ فطری لوگوں میں غلط مشہور کر رکھا ہے. بھائی میں نے نہیں کہا خوئی نے کہا, میں نے کہا بہت سارے مجتہدین کے میں نے اقوال دکھائے ہیں, ٹھیک ہے نا, میں نے جھوٹ نہیں بولا. کوئی مراجع میں سے نہیں ہے, کوئی مراجع میں سے نہیں ہے. دیکھیں عزیز, میں نے اگر کہا کہ بہت سارے مراجع نے کہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ خوئی بھی ان کہنے والوں میں شامل ہے. ان کہنے والوں میں خوئی کا استاد ہے شیخ محمد حسین اصفہانی, جس کو کمپانی بولتے ہیں. اس کا کتاب آپ کو اس کا نام بھی نہیں آتا ہوگا. شیخ محمد حسین اصفہانی اس پہ تصریح کیا. آغا رضا صدر قم میں, یہ موسیٰ صدر ہے نا, اس کے بڑے بھائی تھے, قم میں بہت بڑے مدرس تھے. ان کی کتاب اجتہاد تقلید میں اس بات کی تصریح ہے, ٹھیک ہے نا. اگر میں کہتا ہوں کہ بہت سارے مجتہدین کا فتویٰ یہ ہے, رائے یہ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ خوئی کا بھی رائے یہی ہے. اوکے, سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ہاں, خوئی آخون صاحب کفایہ, دیکھیں خوئی آخون صاحب کفایہ خمینی. او بھائی صاحب اجازت دے بات کرنے کی. ان کا رائے یہی ہے کہ تقلید جو ہے یہ فطری عقل کا حکم ہے. آخون کا بھی یہی حکم ہے, خوئی کا بھی یہی حکم ہے, نائینی کا بھی یہی حکم ہے, اور اللہ آپ کا بلا کرے خمینی کا بھی یہی ہے. ان سب کا یہی ہے. بہت سا اکثریت یہی کہتے ہیں, لیکن ان بہت ساروں نے اس کی مخالفت کی ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مثلا خوئی یا آخون صاحب کفایہ رحمت اللہ علیہما یہ کہتے ہیں کہ تقلید جو ہے یہ فطرت کا تقاضا ہے, یہ باطل بالبداہہ باطل ہے, یہ فطرت کے موافق نہیں. ہم جانتے ہیں فطرت کے موافق نہیں کسی کی بات کو بغیر دلیل ماننا. اوکے, اب مجھے آگے بڑھنے دیں. ہاں, تو میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے, آپ نے میری بات کو نہیں سمجھا. اچھا, یہ ان کے جھوٹ, ان کا پہلا مرحلہ, ان کے بات. اللہ یاری صاحب, آپ یوں بولتے کہ ان کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. بعض جو میں عرض کر دیتا ہوں, بعض جو کہتے ہیں کہ اس کا وجوب عقلی نہیں ہے, وہ اپنی جگہ پہ ادلہ رکھتے ہیں, سیرت متشریعہ کو لے کے آتے ہیں, دیگر چیزوں لاتے ہیں. میں ان کی بحث ہی نہیں کر رہا. آپ میرے ادعا کے تحت بات کریں کہ تم نے جو ادعا کیا ہے وجوب عقلی کا, اس وجوب عقلی کے ادعا کے بعد. او بھائی ہمیں بھی تو کرنے دینا بات, آپ ہماری تو سن لیں بھائی. اتنی لمبی تقریر کر دیں, ٹائم بات کرنے دو نا. ابھی آپ نے کہا بدعت نہیں ہے تو میں اس کا جواب دے دوں. آپ لے جاتے ہیں تو سوال میں کیا ٹائم لگتا ہے نا, سوال میں ٹائم ہی نہیں, جواب میں ٹائم لگتا ہے. بھائی آپ نے میری تقریر بھی نہیں سنی. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ بھائی آپ کے لیے واضح کر دی ہم نے کہ تقلید فطرت کے خلاف ہے, عقل کے خلاف. انہوں نے ان کے پاس جو اس نے شخص نے خود کیا کہا, ابھی ہمارے بھائی انہوں نے کہا کہ یہ تو تقلید کو ہم فتوے سے جان ہی نہیں سکتے, کیونکہ اس میں دو لازم آتا ہے کہ مجتہد کہہ دے کہ تم بھائی تقلید واجب ہے,
تو تقلید کی دلیل ہو وہ تو مجتہد کی رائے نہیں ہو سکتی. تقلید کا حکم عقل کا حکم ہے. تو ہم نے ثابت کیا کہ عقل کی روح سے یہ باطل ہے، ان کا ادعا خطا ہے. پھر ان کا اعتراف دیکھیے عزیزوں، اعتراف انہوں کا کیا اعتراف انہوں نے کیا کہ نہ اس کی کوئی آیا ہے نہ اس کی کوئی روایت ہے، اور ان کے پاس واقع نہ کوئی آیا روایت نہیں ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری اپنے مختلف کتابوں میں اس بات کی انہوں نے اعتراف کیا. میرے تقریرات آپ دیکھ لیں، اس میں واضح طور پر کہ آیات روایات سے تقلید ثابت نہیں ہو سکتی. آخون صاحب کفایہ میں ایک جگہ سے زیادہ مختلف جگہوں پہ اس بات کا اعتراف کیا ہے، اور کفایہ کے شراح نے اس بات کی تصریح کی ہے. تو آخون کا مقصد یہی ہے کہ اس تقلید جو ہے آیا روایت سے ثابت نہیں ہو سکتی. اچھا، پھر انہوں نے کہا اس کا حکم صرف عقل ہے. عقل کی روح سے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ عقل یہ نہیں کہتا. پھر ملاحظہ فرمائیے عزیزو کہ یہ کیوں بدعت ہے. میں آپ کی خدمت میں، ہمارے اور آپ کے درمیان عزیزو، ہم کس کے شیعہ ہیں؟ او بھائی مجھے بتاؤ، شیعہ کس کے شیعہ ہو؟ عمر ابو بکر کے شیعہ ہو یا 12 اماموں کے؟ تو اب لازمی بات ہے کہ ہم 12 اماموں کے شیعہ ہیں، ان کے نام پر ہماری جان فدا ہو. تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجتہدین نے یہ جو کہا یہ اپنے عقل کی روح سے کہا ہے کہ تقلید کرنا ضروری ہے. عزیزو یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الاصول من الکافی، الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جزء اول، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، دار الکتب الاسلامیہ یہاں پر کتاب فضل العلم میں، فضل العلم یعنی فضل الحدیث، باب البدع والرائے والمقایس، بدعتوں اور رائے اور قیاس کے باب میں، یہ سب گناہ ہیں، یہ سب فسق ہے، اس کی باب میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. صفحہ نمبر 56، حدیث نمبر 11، ان ابی بصیر، ابی بصیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قلت لابی عبداللہ، میں نے حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام مغارب و مشارق امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، ترد علینا اشیاء لیس نعرفها فی کتاب اللہ ولا سنہ، ہمارے پاس ایسے مسائل آتے ہیں جس کی نہ دلیل نہ کتاب میں ہمارے پاس ہوتا ہے نہ سنت میں ہوتا ہے، جس کی دلیل نہ ہمارے پاس کتاب میں ہوتا ہے نہ سنت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. فننظر فیہا، کیا ہم اس مسئلے پہ، نظر بولتے ہیں فکر کرنے کو، ہم اس مسئلے میں اپنی فکر سے، اپنے عقل سے کوئی راستہ اختیار کر لیں. فرمایا، جواب آیا جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا کہ نہ تقلید نہ کتاب میں نہ سنت میں، مجتہدین نے اپنے فکر سے دین میں داخل کر دیا. اچھا، فرمایا فقال لا، امام علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ یہ اس بات کی اجازت نہیں کہ اپنی فکر سے، اپنی عقل سے کسی بات کو دین میں داخل کرو. اما انک ان اصبت لم توجر، جان لو کہ اگر تم نے اپنی فکر سے، حدیث روایت کچھ بھی نہیں ہے، ایسے آپ نے فکر کیا کہ یہ کر لو، یہ چلیں یہ کرتے ہیں، دین کا یہ ہونا چاہیے، یہ واجب، یہ حرام، عقل کی روح سے اگر اتفاقاً من باب الاتفاق وہ بات آپ کی صحیح بھی آئی تو آپ کی کوئی اجر نہیں ہے، اجر کوئی نہیں. وَإِنْ أَخْطَأْتَ كَذَبْتَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اگر آپ نے خطا کیا ہے تو آپ نے اللہ پہ افطرا باندھا، اللہ پہ افطرا باندھا، ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد ہمارے پاس احادیث اس بات سے کہ آپ عقل کی روح سے دین نہیں بنا سکتے، عقل کی روح سے حلال و حرام نہیں بنا سکتے، یہ اس کی روایات متضافر ہیں، اس کی روایت بلکہ فوق حد تواتر ہیں، اور اس کی روایت بہت زیادہ ہیں، وہ یہ روایت بہت واضح ہے. اگر کوئی چیز کتاب میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی فکر سے اس کو دین میں داخل کریں، ٹھیک ہے نا. پھر جب احادیث موجود ہیں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی، اور یہ مسئلہ اتنا کثیر الابتلاء ہے. کون سا مسئلہ؟ کہ انسان کو دین سیکھنا ہے. ابھی مجھ پہ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، صوم و زکوٰۃ واجب ہے، میں کس طرح سے انجام دوں، ٹھیک ہے نا. یہ تو کثیر، ائمہ علیہ السلام کے عصر میں کثیر الابتلاء تھا، ہمارے زمانے میں کثیر، جس نے بھی دین پہ عمل کرنا ہے، یہ تو کثیر الابتلاء ہے. اگر تقلید نام کی کوئی چیز ہوتی عزیزو تو اس کی آیا روایت بھی ہوتی، آیا روایت بھی ہوتی نا. ایک چیز جو بہت ہی کثیر الابتلاء، ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے کہ میں نے اگر دین پہ عمل کرنا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے، مجتہدین سے فتوی لے کے اس پہ عمل کریں، بھائی تقلید کریں نا. اگر یہ طریقہ کار ہوتا تو یہ اس کے احادیث روایات بہت زیادہ ہوتی. یہ خود کہہ رہا ہے کہ کوئی آیا روایت ہی نہیں، تو کیا مطلب بدعت اسی کو بولتے ہیں بھائی، کہ ایک چیز دین میں نہیں ہے، آپ نے اس کو دین میں داخل کر دیا ہے، دین میں داخل کر دیا ہے. بلکہ اس کے برعکس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام، بات سنو بھائی صاحب، بات سنیں، دین میں داخل نہیں کیا اللہ یاری صاحب،
غلط بات کر رہے ہیں نا، دین میں داخل والی بات ہی نہیں کی کسی نے، آپ ایسی تہمت لگا رہے ہیں فری میں. کس نے بولا آپ دین میں داخل کر دیا ہے؟ آپ روایات آپ وہ لے کر آ رہے ہیں. ایک منٹ، آپ مدعا کے مطابق دلیل دینا پہلے تھوڑا سا جو ہے نا، آپ ماشاءاللہ اہل سنت کے مقابلے میں آپ کا اچھا دین میں عمل بھی داخل کرتے نہیں ہیں اس کیا معاملے میں، تقلید؟ اور آپ تو ہمارے کس میں بھائی ہیں، داخل اس میں کیا بھی تم کوئی لوگوں شک نے؟ نہیں ہے. سنیں دین اب، میں داخل نہیں کیا. سنیں ہماری اتنے بات فتوے پوری جو سنیں. دیے ہیں ٹھیک ہے، کہ عقل کی روح سے ہیں، وہ اب سب آپ جو دین کے روح بات سے کر آپ رہی عمل ہیں کرتے ہیں نا. آپ وہ ثابت کریں گے. اچھا وہ فتاوا کی بحث ہے، ہم اصل اجتہاد و تقلید پہ بحث کر رہے ہیں ابھی، فتاوا کے اوپر ابھی ہم نہیں آئے. تو آپ پہلے موضوع کو منقع کریں، اس کو سائڈ پہ کریں، آپ پھر ایک سے دوسرے میں تداخل کر جاتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ علمی روش نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں اصل اجتہاد و تقلید پہ. آپ جو دلیل لے کر آ رہے ہیں، روایت لوگوں کو سامنے دکھا، یعنی قرآن جیسے جنگ صفین میں اٹھا کے لوگوں کو بے وقوف بنایا تھا، آپ قرآن و حدیث کا سارا لے کر لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. آپ نے کہا کہ دین میں داخل کریں، یہ نقطہ جو آپ نے بولا میری تعریف میں، جو میں نے ابتدا میں عرض کی، مومنین سن لیں، میں نے کہیں پہ نہیں کہا کہ دین میں ہم نے اس کو داخل کیا. ہم نے کہا اس کا وجوب فطری ہے. جیسے کیا مطلب ہے، اور یہ حدیث آگے سے پیش کر رہے ہیں، اطاعت الہی کا وجوب عقلی اور فطری ہے. آیات و روایات کیا نہیں ہے اس میں؟ ہیں آیات و روایات کی حیثیت ارشادی ہے. اور اسی طرح یہ جو کہتے ہیں کہ جناب خدا کا وجود عقلی اور فطری نہیں ہے، ایک چیز کا عقلی اور فطری ہونا یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر آیات و روایات نہیں ہے. یہ کسی نے کوئی بات نہیں کی. آپ آدھی ادھوری بات لیتے ہیں اور دلیل وہ لے کر آ رہے ہیں، آپ وہ روایات پیش کر رہے ہیں جو سب کو پتہ ہے، سب نے پڑھی ہوئی ہیں. اور بھائی میں آپ نے آپ سے بات کریں 5 کہ جو مرتبہ اپنے پوچھا رائے ہے اور کہ اس کی کوئی استحسان آیا سے روایت دین میں نہیں ہے، آپ کوئی نے کہا داخل کرے. روایت نہیں ہے. آپ نے خود بولا. اصل وجود پہ نہیں ہے. آپ بات نہیں سمجھتے نا. آپ کو یہ، آپ اگر میرے 40 لیکچر سن لیں، 40 لیکچر سنیں، آپ کو یہاں بیٹھے ایک سمپل بات سمجھ نہیں آئی. اصل وجود کی بات کر رہے تھے، نہ تو کہ چلے یہ کہ اس اصل کے اوپر وجود ارشادی عقل نہیں سے ہے ثابت یا کرو بھائی، عقل سے ثابت حدیث و کرو. روایات یا اصل آیات. وجوب آپ عقل سے ثابت کرو. بسم اللہ. خدا کا وجود آپ عقل سے او کیسے بھائی ثابت کرتے ہیں؟ تقلید کا وجوب عقل سے ثابت کرو. بسم اللہ. ہاں، عرض یہ ہے کہ جو ابھی انہوں نے جتنی روایات پیش کی، اب یہ کیا کہتے ہیں کہ جو آپ نے مغالطے دی، پہلے مجھے اس کا ایک ایک کر کے جواب دینے دیں، کیونکہ آپ ایک لمبی تقریر کرتے ہیں اور اس میں 50 مغالطے ڈالتے ہیں مومنین کو قرآن و سنت اٹھا کر. بھئی دیکھو جی میرے پاس حدیث ہے، اور خود اللہ یاری صاحب آپ خود لما تقولون ما لا تفعلون، آپ خود وہ بات کرتے ہیں جس پہ آپ خود عمل نہیں کرتے. مومنین ان کے کانال پہ، ان کے چینل پہ، ٹیلی گرام پہ جا کے دیکھیں، یہ فتوے صادر کرتے ہیں، حدیث بیان نہیں کرتے. او مجتہد کو بھائی برا بلا کہتے ہیں کہ بھائی دین میں بدعت ایجاد کر دی، دلیل نہیں دیتے. سن لے بات پوری سنیں، ٹوک کے نہیں، آپ ٹوک کے نہیں. اب آپ کی جب آپ کے راز فاش ہو رہے ہیں تو سنیں تسلی سے، حوصلہ کریں، راز پانی پی نہیں لیں، سائڈ پہ رکھا ہوگا. اگر یہ اپنے انٹرنیٹ پہ کانال تو پہ ان کے راز جائیں. کہاں ہے ہاں بھائی؟ سنیں یار، صبر تو کریں. اللہ یار صاحب رکے نا، وہ بیچارے عام عوام کو نہیں پتا نا یار، ان تک دسترس نہیں ہے. وہ میں آپ کو بیان نہیں کر رہا ہوں نا پتا. آپ کے لیے، آپ کے بیہاف میں میں بیان کر رہا ہوں. آپ کو نہیں پتا. وہ مجھ سے پہلے پوچھو نا، مجھ سے پہلے میں پوچھو صبر پھر تو میں کریں، جواب حوصلہ دوں. رکھیں. تو اچھا وقت کیوں پانی ضائع پینے کر دو، رہے ہو؟ مجھے بات کرنے دیں. آپ او چائے بھائی پانی وہ پیئے، در مجھے سے بات مولوی کرنے دیں. نجف والا مجھے مولوی بات بیٹھا ہے کرنے نا، دیں وہ نجف والا مولوی منتظر ہے. اچھا چھوڑے نا، پہلے مجھے بات کمپلیٹ کر لینے، پھر اس کی طرف بھی جائیں گے نا. اب یہ میں بات کمپلیٹ کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ختم کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، دوبارہ آئیں گے، تسلی سے نشست رکھیں گے. اچھا جی، اب مومنین انہوں نے بات کی کہ بھئی دلیل کیا ہوتا ہے؟ حدیث ذکر کرنا. فقط حدیث ذکر کرنا دلیل نہیں بنتا. آپ حدیث کی جو بیان کرتے ہیں اس کی 3 جہات کو آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے. جہت صدور بیان کرنی ہوتی ہے، اصل صدور بیان کرنی ہوتی ہے، اس کی دلالت بیان کرنی ہوتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ مجتہدین جو ہیں وہ رائے اور یہ ان چیزوں سے بیان کرتے ہیں. وہ تھا ہمارا ثانوی مرحلہ کہ ہم فتاوا میں جائیں. جو یہ مغالطہ دیتے ہیں ایک موضوع سے دوسرے موضوع میں تداخل کر کے مومنین کو کیا گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ حدیث ذکر نہیں کرتے. اب مومنین سنیے گا، یہ کیونکہ ماشاءاللہ عوام چونکہ اس تک دسترس نہیں رکھتی، دلیل کا ذکر نہ کرنا اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ مجتہد دلیل نہیں دینا چاہتا یا اس کے پاس دلیل نہیں ہے. آپ کتابیں او بھائی تقلید عقل سے ثابت کرو. آپ کیا باتیں کر رہے ہو؟ ابھی بات انہیں میں دلیل دے رہا ہوں، اب دلیل دے رہا ہوں. یہ جو کہتے ہیں کہ مجتہد دلیل نہیں دیتا، مجتہد جب بیان کرتا ہے وہ دلیل نہیں او دیتا، مجھ سے دلیل تو دیتا ہے عرض بھائی، تم خدمت یہ ہے کہ ابھی آپ تقلید عقل اٹھائیں سے اور ثابت کرو نا. ایک ابھی بات جو موضوع ہے اس پہ بات کرو. آپ نے کہا کہ پہلے اس کی دلیل عقلی ہے، آیا آپ روایت کچھ بھی بات نہیں ہے، دلیل عقلی ہے. عقلی دلیل ہمیں پہلے بتاؤ. آپ کا جھوٹ تو واضح کر دوں نا، آپ کا جھوٹ تو واضح کروں، صبر تو سنتے ہوتا ہے وہ بھی پوری سنتا ہوں، تو آپ ہماری بھی گفتگو 2 منٹ سن لیا کریں. انہوں نے کہا کہ جی مجتہد جو ہے وہ جب بیان کرتا ہے، ابھی میں یہ عقلی کا ہی بتا رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں عقلی کیسے نہیں. مجتہد سے جب آپ کسی سے دلیل لیتے ہیں، انہوں نے ایک جھوٹ بولا کہ جب آپ عام امور میں بھی، زندگی کے دیگر شعبہ جات میں بھی جب آپ جاتے ہیں تو سامنے والے سے دلیل طلب کرتے ہیں. اللہ یاری سمیت کوئی بھی بندہ جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور اس سے کوئی نسخہ لے، اس سے نہیں پوچھتا کہ یہ جو تم مجھے ٹیکا دوائی دے رہے ہو یہ کس کن چیزوں سے بنا ہوا ہے، اس کی تمام جزیات نہیں پوچھتا. کیوں؟ اس پہ ڈاکٹر پہ ڈاکٹر اعتماد حسن کے بعد کرتا ہے، ڈاکٹر دنیا لکھے کے جائیے. تمام امور میں بھی اعتماد کرتا ہے. ڈاکٹر اور آپ نے خود بھی بیان کیا، ابھی آپ نے خود بیان کیا ہے، آپ نے ایک مثال دی ہے. یہ مثال میں اس لیے لے ڈاکٹر کے کر آیا دلیل کے چکا ہوں. علاوہ ابھی تمہارے سنیے پاس گا، کچھ آپ بھی نے نہیں چونکہ ہے. درمیان میں اسی مثال قیاس دی کے یہ علاوہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ڈاکٹر، بس ڈاکٹر کے دلیل ہے مل گئی. یہی مسئلہ ہے.
دانت نکالنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہنس تو پاگل بھی لیتا ہے، ہنسنا کوئی کمال نہیں ہوتا، بات پوری سننی ہوتی ہے. اب بات پوری سنیں آپ نے، کیونکہ اب دیکھیں ماشاء اللہ ڈاکٹر ٹھیک ہے. اب بات سنیں اللہ یار، ڈاکٹر بھائی بھی کہتے ہیں ایک طرف سے، بھائی کی بات بھی نہیں سنتے. سنیں ڈاکٹر دلیل نہیں دے رہا یار، ایک تو یہی سمجھ نہیں آتی ان بھائی کو کہ دلیل کچھ اور ہوتی ہے، تائید کچھ اور ہوتی ہے، اور مناقشہ جو میں کر رہا ہوں وہ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ آپ نے مثال دی دنیا کے دیگر امور کی. آپ نے کہا کہ بھئی عقل، کیونکہ آپ فطرت ثابت کر رہے تھے، آپ نے فطرت میں ثابت کرنے کے لیے جو آپ نے مثالیں دی، آپ نے کہا دنیا کے جتنے بھی امور ہیں سب میں ہم سامنے والے سے دلیل طلب کرتے ہیں، جو یہ آپ کا واضح جھوٹ تھا. ایسا کہیں پر بھی نہیں ہوتا کہ آپ سامنے جو متخصص ہے اس سے دلیل طلب کریں. جیسا کہ آپ، یہ میں نے آپ کی بات کا مناقشہ کیا ہے، میں نے کہیں پر دلیل نہیں دی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر سے جیسے آپ نہیں طلب کرتے مجھ سے بھی طلب نہیں کر سکتے. اب مجتہد جو ہے وہ جب کہتا ہے کہ میرے قول کو قبول کرو، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کو دلیل نہیں دوں گا. اللہ یاری صاحب کہیں دکھا بھی نہیں سکتے کہ وہ کہتا ہے میں آپ کو فتویٰ دے رہا ہوں اور میں دلیل نہیں دوں گا، مجھ سے دلیل طلب کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو مراجع کبھی بھی وہ کتابیں نہ لکھتے جس میں انہوں نے اپنی ادلہ کو نقل کیا ہے. مومنین ابھی جتنے بھی اللہ یاری صاحب کے فالوورز بھی ہیں وہ ابھی گوگل کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. دروس التمہیدیہ فی الفقہ الاستدلالی، آغا باقر روانی کی کتاب ہے. اللہ یاری صاحب ابھی کھول لیں، مجھے ایک صفحہ دکھا دیں گے کہ جس کی مسئلے کی ابتدا میں حدیث نہیں ہوگی، جس کی مسئلے کی ابتدا میں حدیث نہ ہو، ایک صفحہ دکھا دیں. باب طہارت سے لے کے باب دیات تک انہوں نے دیات کو محور بنایا. پھر یہ نہیں کہتے ہم اقوال نہیں ہوتے، اقوال بھی بس ہوتے بھائی ہیں. صاحب، بس مدارک کافی ہے، العلوم کافی آپ ہے، اٹھا کے کافی ہے، دیکھ لیں، کافی ہے. 30 او نہیں بھائی ہیں. آپ آپ، دیکھیں، اب او بات بھائی تقلید، آ گئی، ختم ہونے پہ آپ آ جا گئی کے ہے بھائی، ختم پلیز ہونے پہ میرے آ گئی بات. تقریرات کو سنو. ان باتوں کو ہم بہت جواب دے چکے ہیں تقریر بھائی. آپ یہ فضول ہے، باتیں وہ ہماری فضول ہے، بہت وہ پرانی ہو فضول ہے، وہ چکی ہیں. خیانتیں ہیں، وہ وہ خیانتیں ہیں. آپ بتائیں نا سمجھتے شیخ ہیں کرسی نا کو میرے عزیز، میرے محترم بھائی شہباز بھائی، یہ آپ مجتہد نہیں چہل کے پردوں مانتے میں ہیں. آپ میری بات تھے، سنیں ایک دلیل لمحے بھی کے ہے. لیے. آپ یہ جو آپ باتیں کر پردوں رہے ہیں میں نا، آپ مغالطہ او دیتے میرے ہیں، بھائی، آپ کا بغض ہے. دیکھیں آپ اب خامنہ خمینی دیکھیں کا آپ جو کو بھی اصل میرا بغض ہے، نفسیاتی باقی اور کوئی مسئلہ ہے مسئلہ نا، نہیں ہے. آپ میری بات سنیں. دیکھیں میں آپ لوگوں کی باتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. یہ آپ جو باتیں ہم بھی کر رہے ہیں نا، جانتے ہیں آپ کو. میرے ان باتوں پہ سینکڑوں دفعہ سن چکا ہوں. یہ جو باتیں ڈاکٹر والی مثال دے آپ رہے ہیں نا، وہ مصمم سے جب سے بات جانتے سنو ہیں ایک آپ دفعہ کو. پلیز. شہباز بھائی بات سنو، میری تو سنتے بات سنیں نہیں آپ آپ. پلیز. ایک منٹ اللہ بات یار سنیں صاحب آپ میری میری. بھی سنا کرے نا. آپ سنا آپ یہ کا سنا ہے، سن لیا. سنا ہے تو میری بھی سنیے آپ گا. کے پاس تو کوئی میری نئی بھی بات سنیے نہیں گا، ہے. یہ میری بھی سنیے ڈاکٹر گا. والی مثال کے علاوہ تو آپ کے پاس تو کچھ ہے نہیں. عزیزو مثال نہیں دی، مناقشہ کیا تھا آپ کی بات پہ. پھر وہی بھائی مثال. بات سنو پلیز. آپ لوگوں کی باتیں میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. یہ لوگ جو لوگ میرے دوسرے مناظرات جانتے ہیں، جو میری تقریرات جانتے ہیں، آپ میری بات کو نہیں جانتے. دیکھیں مجھے تکلیف ہوتی ہے آپ کہ دوسرے میں وہ تمہیدیہ کھول کے ابتدائی دکھائیں باتیں، لوگوں کو. او بھائی بات سنیں. وہ ابتدائی باتیں جو میں نے ناظرین کے خدمت میں بارہا ذکر کیا ہے، اور یہ آپ ہمارے جو ناظرین ہیں نا، یہ اغلب ان آپ کی باتوں کا رد اچھی طرح سے جانتے ہوں. وہ آپ کی باتوں کو اپنے لیے ضائع وقت سمجھتے ہیں. ان باتوں کو چھوڑیے. اب آپ کے پاس، آپ مہربانی کریں پہلے میری باتوں کو جا کے کچھ تقریرات تو سن لیں، پھر میرے رد کے لیے آ جائیں. میرے باتوں کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ ادھر آ گئے کہ بھائی ڈاکٹر والی مثال لے کے آ گئے میرے رد کے لیے. یہ نہایت بے انصافی ہے میرے ساتھ، ناظرین کے ساتھ، سب کے ساتھ، جھوٹ نہیں کہ بولوں آپ ایک گا. شخص کی بات کو نہیں جانتے، اس کے استدلال کو نہیں جانتے، اس کو جانے بغیر آئیں اس کو رد کرنے کے لیے. اب مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ میں پھر سے شروع کروں ڈاکٹر والی مثال پہ مناقشہ کرنا. میں تک چکا ہوں ڈاکٹر والی مثال سے. بھائی ڈاکٹر والی مثال سے ہم تک چکے ہیں. کوئی حدیث ہے، کوئی مثال آپ کو روایت ہے، نہیں دی کوئی بھائی، دلیل عقلی آپ ہے کو تو لے سمجھ کے نہیں آؤ. آتی. کہ کسی شخص کی آپ کی دلیل کی اردو اس کی کمزور ہے بات شاید. بغیر حجت کے آپ ماننا کی ضروری اردو ہوتا ہے. کمزور ہے. اور یہ قبیح آپ کی نہیں ہے اردو عقلاء کے کمزور ہے. نزدیک. میں فارسی میں کیا دیتا ہوں آپ کو. اگر میں یہ فارسی اتنا میں بتا واضح دیتا ہوں، آپ عقلی کو دلیل سمجھ ہے نہیں تو ہے اہل بیت فارسی. علیہ السلام نے اس کا کیوں حکم نہیں دیا؟ بات سن لینا، بات سن لیں، بات سن لیں. آپ پھر وہی غلط بات نہ کیا کریں نا. آپ درمیان میں مغالطہ ڈالتے ہیں. آپ کو اگر اردو میں سمجھ نہیں ہے، فارسی میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے یہ جو ڈاکٹر والی مثال دی ہے آپ کو آپ کی دلیل میں مناقشے کے لیے دی ہے. جو آپ نے کہا کہ دنیا کے تمام امور میں جب آپ بھی کو پتا ہے کہ آپ کے خود مراجع کیا متخصص سے کہتے ہیں رابطہ ڈاکٹر ہو والی تو مثال دلیل کے طلب کرتے متعلق، ہیں. کہ اگر ڈاکٹر کی بات پہ تو بھائی اطمینان نہ ہو تو اس کی بات حجت نہیں ہے. اگر آپ لوگ اطمینان خود ہو، کہتے ہو اگر اطمینان ڈاکٹر ہو، کی بات صرف اگر اس اطمینان وقت، ہو، ڈاکٹر کی بات صرف اس وقت حجت ہے اگر جب وہ اطمینان ہو، اس کی صحت پہ اطمینان ہو. تو میرا جملہ سن لو اگر اطمینان ہو. شہباز بھائی، سن لو یہ سب کے لیے. کسی بھی شخص کی بات پہ کی صحت پہ اطمینان ہو تو حجت ہوا کرتی ہے. کسی بھی شخص، یزید بھی ایک جملہ کہے نا، شمر ابن جوشن کا ہے، ابن عبدود کا ہے، ابن ملجم کا ایک جملہ کہے، اس کی صحت پہ آپ کو اطمینان ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، تو وہ بات صحیح ہے. کیا ہی ڈاکٹر کیا ہی والی مجتہد ہے مثال وہ. اس میں آپ کے مراجع نے خود اس کی تکذیب کی ہے. وہ بشرط مجتہد اطمینان بھی ہے اگر کہ کہے اس کی ڈاکٹر بات پہ دیکھیں. اطمینان آ جائے گی. اب مراجع کے پاس جائے نا، کہتے ہیں کہ میرے پیٹ میں درد ہے، میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، ڈاکٹر منع کرتے ہیں.
مراجع کیا کہتے ہیں؟ اگر ڈاکٹر کی بات پہ اطمینان ہے تو روزہ نہ رکھیں، اگر اطمینان نہیں ہے تو روزہ رکھیں. ماشاءاللہ بات سنیں، بات کی اللہ یاری صاحب. بات سنو، بات سنو. یہ جو شرط بشرط اطمینان ہے نا، یہ بشرط اطمینان یہ ہر ایک شخص کے ساتھ ہوتا ہے. اگر کسی بھی شخص کی بات کی صحت پہ اطمینان ہے، مثلا ایک مفسر، اس کی بات کی صحت پہ اطمینان ہے، آیت کی تفسیر یہ ہے، اس کو مان لو. میں نے کیا کہہ دیا کہ کوئی مؤرخ ہے، اس کی بات کی صحت پہ اطمینان کی بات صحیح کہہ رہا ہے، مثلا قرائن سے دلائل سے اس پتہ چلا کہ بات صحیح ہے، تو اس کو ماننا. شمر ابن ذوالجوشن، میں نے کیا عرض کیا، اگر اس کی ہمارے پاس بہت سارے روات ہیں فاسد العقیدہ ہیں. ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لنا اوعیۃ نملؤها حکما وعلما ولا نملؤها الا لتنقل الى شیعتنا. ہمارے پاس بہت سارے راوی ہیں کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، لیکن ہم ان کو علم سکھاتے ہیں، حدیث سکھاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی تصنیفات ہمارے شیعوں تک پہنچ جائے گی. تو وہ جب احادیث آپ کے پاس آتے ہیں، خذوا بما روا وذروا ما رأوا، ان کے احادیث کو لے لو، ان کے آراء کو چھوڑ دو، ان کے آراء پہ عمل نہ کرو. تو اگر کسی شخص کی بات کی صحت پہ اطمینان ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آدمی کافر بھی ہے، فاسق فاجر شرابی بھی ہے، لیکن یہ بات صحیح کہہ رہا ہے، تو یہ ہر جگہ یہ بشرط اطمینان، یہ تو ہر جگہ ہے، اس کو ہم مانتے ہیں بشرط اطمینان. تقلید یہ نہیں ہے، تقلید یہ ہے کہ چاہے اطمینان ہو یا نہ ہو، چاہے پتہ بھی نہیں اس کی دلیل ہے یا نہیں ہے، وہ حتیٰ کہ اگر آپ کو احتمال ہو کہ یہ حکم اللہ کے مخالف ہے، مثلا سیستانی صاحب فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ واجب ہے، اگر یہ حکم اللہ کے مخالف بھی ہے، یہ آپ کے لیے حجت ہے. حقیقت میں آپ کو احتمال بھی آتا ہے نا. سیستانی صاحب نے کہاں لکھا ہے؟ دکھائیں ابھی. تقلید کا مطلب یہی ہے بھائی، تقلید کا مطلب یہی ہے کہ اگر مجتہد کا فتویٰ، بھائی صاحب بات سنو پلیز. کہاں لکھا ہے؟ لکھا کہاں ہے؟ دلیل سے بات کریں بغیر. نحن ابناء الدلیل، آپ بڑے حدیث مانتے ہیں نا، نحن ابناء الدلیل. بسم اللہ دلیل پیش کریں اس بات پہ. دیکھیں اس کا دلیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ فتویٰ حجت ہے مقلد کے لیے بالاطلاق، اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ اگر مقلد مطمئن ہے تو وہ حجت ہے. بات سنو، پھر یہ قید آپ نے کہاں سے لگائی؟ قید جب نہیں ہے، مجتہد نے بیان نہیں کی، آپ نے قید کہاں سے لگائی ہے؟ بات سنو نا پلیز، بات کمپلیٹ ہونے دو تاکہ تمہیں سمجھ آئے نا بھائی. جب انہوں نے مطلقاً کہا کہ فتویٰ ہر بھائی بات نہیں سنتے تو اس طرح بات نہیں ہوتی نا. بات سنو، سوال کرتے تو بات سنو. جب فتویٰ دیا ہے کہ مجھ سے فتویٰ بہرحال حجت ہے، بہرحال حجت ہے سے کیا مراد ہے؟ ہر صورتوں میں حجت ہے، چاہے آپ اس کی دلیل سمجھیں یا دلیل نہ سمجھیں، چاہے اس کی صحت پہ اطمینان ہے یا اطمینان نہیں ہے، چاہے آپ کے دل میں یہ احتمال ہوتا ہے، مقلد کے دل میں احتمال ہے، ہو سکتا ہے سیستانی کا فتویٰ حدیث کے مخالف ہو، لیکن کیونکہ وہ میرے لیے حکم اللہ ہے، کیونکہ اس کا فتویٰ میرے لیے حجت ہے، میں وہ اس پہ عمل کروں تو مبرئ الذمہ ہے. یہ بات جو لوگ تقلید کے مسائل کو جانتے ہیں ان کے لیے آپ کہتے ہیں اس کے لکھ کے دے دو، یہ ان کے اطلاق سے واضح پتہ چل جاتا ہے یہ بدیہی ہے یہ مسئلہ، اس کی دلیل نہیں مانگی جاتی بدیہیات کی، یہ ان کے اطلاق سے پتہ چل جاتا. تو میرے عزیزو، یہ جو آپ مثال دیے ڈاکٹر والی کی، یہ تقلید سے قیاس مع الفارق ہے. کیوں؟ تقلید یہ ہے کہ اطمینان ہو یا نہ ہو اس کا حکم آپ کے لیے حجت ہے. ڈاکٹر والی مثال یہ ہے کہ بشرط اطمینان تو ہر جگہ ہے بھائی. اگر میں مطمئن ہوں کہ شمر کا یہ جملہ صحیح ہے تو وہ جملہ صحیح، میں نہیں کہوں گا کہ وہ جھوٹ ہے. بھائی یزید کا کوئی جملہ آ جائے کہ بھئی یہ وہ کہہ دے اس نے ایسا کہا، اگر وہ بات صحیح ہے، قرآن و سنت، مجھے اطمینان ہے قرآن و سنت کے موافق ہے تو وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بشرط اطمینان والا اگر تم اس پہ اگر تم دھیان رکھو تو ڈاکٹر والی مثال وہ تمہارے خلاف ہے. اللہ یاری صاحب جواب سن لیں. اب 2 منٹ کا جواب ہے میرا، 2 منٹ نہیں آدھے منٹ کا جواب ہے. آپ کس بوگس مغالطے کا 2 منٹ کا جواب ہے. اللہ یاری صاحب نے دعویٰ کیا کہ بھائی جو وہ تعریف کرتے ہیں تقلید کی وہ مطلق ہے کہ آپ نے میرے قول کو ماننا چاہے آپ کو اطمینان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. آپ مومنین ابھی توضیح المسائل، اللہ یاری صاحب کھول کے دکھائیں کہ وہاں پر ایک شرط رکھی گئی ہے کہ عادل ہونا ضروری ہے، اور عدالت کے بغیر اطمینان کیسے آ سکتا ہے؟ اگر آپ کسی فقیہ پر شک کرتے ہیں، وہ قیاس کرتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز تک نہیں ہوتی. عدالت میں اور عصمت میں زمین آسمان کا فرق ہے. عادل خطا کر سکتا ہے، عادل غلطی کر سکتا ہے بھائی، عادل غلطی کر سکتا ہے. غلطی ہونا اور چیز ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے غلطی اگر کوئی شخص غلطی کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس نے غلط فتویٰ دیا ہو نا. حدیث سمجھ میں نہیں آئی. عدالت اور ہے، عصمت اور ہے بھائی.